अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल डिस्कशंस के नए एपिसोड में खुश आमदीद। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हमने डिसाइड किया है कि हम आपको एक ओवरव्यू देंगे कोविड-19 की जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि 11 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना वायरस को एक पेंडेमिक करार दिया, और ये एक नोवल कोरोना वायरस था जिसके बारे में हमें पहले से नहीं पता था, और इसकी बीमारी जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया उसके बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। तो इसी तरह जब भी टाइम गुजरता गया हमने मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स को आजमाया, और उसके बाद देखा कि कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं या कौन सी ऐसी थेरेपीज़ हैं जो कोरोना वायरस की बीमारी कोविड-19 के ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप इस पूरे पेंडेमिक को देखें तो आपको ये बात समझ आएगी कि साइंस का जो अमल है दवाइयाँ डिस्कवर करने का, वैक्सीन बनाने का, वो कैसे होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इसके लिए जो हमारे पास दवाइयाँ हैं उन पर 30-30 साल, 40-40 साल रिसर्च हो चुकी हुई है। लेकिन कोरोना वायरस की बीमारी कोविड-19 के बारे में हमने देखा है कि इसके ख़िलाफ़ जो भी मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, वो भी ट्रायल फेज़ में हैं। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि साइंस का जो प्रोसेस है वो इसी तरह काम करता है। ट्रायल एंड एरर के थ्रू जो है हम बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन पे या थेरेपी तक पहुंचते हैं। और जैसा कि शुरू में डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा था कि साइंस की सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि एक सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस है जो ख़ुद ब खुद अपने आप को इवॉल्व करता है। और यही जो है हमने इस पूरे साल में देखा है कि कुछ ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ और थेरेपीज़ आई जो कि इफ़ेक्टिव साबित हुई, और इनमें से ज़्यादातर जो हैं उन्होंने काम नहीं किया और हमने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद 1 साल बाद हम इस कंडीशन में हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके ज़रिए से हम कोरोना वायरस की मोर्टेलिटी को रोक सकते हैं या मरीज़ों को हॉस्पिटल में दाखिल होने से बचा सकते हैं। तो आज मैं फिर अपने बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर फरहान के साथ यहाँ पर आया हूँ आपके साथ, और हम आपको एक ओवरव्यू देंगे कुछ मेजर थेरेपीज़ के बारे में जो कोरोना वायरस की बीमारी कोविड-19 से एसोसिएटेड है। तो डॉक्टर फरहान का इंट्रोडक्शन मैं पहले करा चुका हूँ, वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उन्होंने अभी यूएस से इन्फेक्शियस डिजीज़ की फ़ेलोशिप कंप्लीट की है और अब वो क्रिटिकल केयर की फ़ेलोशिप करने जा रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरहान, क्या हाल है? डॉक्टर अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है और ये थोड़ी मुश्किल नौइयत का है कि कोविड-19 की थेरेप्यूटिक्स, क्योंकि जो बाकी जो मामला हैं, मास्क पहने, फासला रखें, हाथ धोएं, वो चीज़ें तो आम आवाम की समझ में आने के लिए काफ़ी है। ये जो डिस्कशन है ये दवाइयों को डाइसेक्ट करना कि कौन सी दवाई बेहतर है, कौन सी दवाई कहाँ पर फेल हुई, क्यों फेल हुई, नई दवाइयाँ कैसे बन रही हैं, तो इनकी डिस्कशन बहुत ज़रूरी है और ये थोड़ी सी साइंटिफिक भी होगी। और कोशिश ये करेंगे कि आम लोगों को भी बात समझ आ जाए और डॉक्टर हजरात भी बात को समझ लें कि लॉजिक क्या है किसी खास थेरेपी के पीछे। तो मेरा ख्याल है बड़ा राइट टाइम है इस चीज़ को डिस्कस करने का। बिल्कुल सही है, बेहतरीन आपने बात की है। और वही बात है कि सारी चीज़ें भी इवॉल्व हो रही हैं, और हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी हमने थोड़ी बहुत कंपाइल करने की कोशिश की है लिटरेचर से और जो भी हमारी प्रैक्टिस में हमने देखा है। तो आज हम एक ओवरव्यू देंगे। ये कोई ज़्यादा डिटेल में हम मैकेनिज़म्स और साइड इफ़ेक्ट्स की बात नहीं करने जा रहे, हम एक बड़ी पिक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डॉक्टर फरहान, इससे पहले कि हम मेन सेगमेंट की तरफ जाएँ, पहली बात यह है कि इसे थोड़ा सा और हम हाईलाइट कर दें कि ये हो क्या रहा है। 1 साल हो गया है, कभी दवाई आती है, फिर वो रिजेक्ट हो जाती है, उसे FDA की अप्रूवल मिलती है, फिर वो वापस रिट्रैक्ट कर लेती है, कभी मास्क पहने, कभी मास्क ना पहने, कभी वैक्सीन लें, और अभी आने लग जाएगा कि वैक्सीन के बारे में भी साइड इफ़ेक्ट्स आ गए हैं। तो आप इस पूरे 1 साल को कैसे देख रहे हैं? इट वॉज अ चैलेंजिंग ईयर डॉक्टर वैस। आपको पता है कि जिस तरह से जब साइंस इवॉल्व होना शुरू हुई, सबसे पहले तो ये था कि इस डिजीज़ के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से कहानी स्टार्ट हुई। हमने बहुत स्टार्ट में देखा कि वो ACE2 रिसेप्टर्स पे बात आई, बहुत पहले ही कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई कि और बहुत सी जो दवाइयाँ हैं वो ACE2 रिसेप्टर पे लगती हैं। ये वो मतलब वो कहानी बहुत स्टार्ट से कॉन्फ्लिक्टिंग हो गई। लेकिन मैं एक बात को समराइज़ करना चाहूँगा, वो ये कि जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उनको ट्रीट करना हमेशा से मुश्किल रहा है, क्योंकि वायरस जो है उनके अगेंस्ट जितनी रिसर्च एंटीबायोटिक्स और एंटी बैक्टीरियल के हवाले से हुई है, वायरल डिजीज़ के हवाले से हम ज़्यादातर हमारा डायरेक्शन ये होता है कि हम बीमारी के होने से बचाएं, और उसके लिए वैक्सीन्स का इस्तेमाल मेन की रोल होता है। तो हम इस हवाले से थोड़ा सा लकी रहे कि जो वैक्सीन प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहे थे इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, वो वैक्सीन प्लेटफॉर्म जीका वायरस, उससे पहले फिर आप एबोला देख लें, उन पे पहले से तहकीकात जारी थी और वो फिर वो सारा नॉलेज यूज़ हुआ।
تو یہ جو دوائیوں کا معاملہ ہے یہ تو سٹارٹ ہوا کہ جو ایکسپرٹ اوپینین سے سٹارٹ ہوا. کسی نے کہہ دیا کہ بھائی لوپیناویر ایٹوناویر اچھی چل رہی ہے, کسی نے کہہ دیا او بھائی میں نے کتاب پڑھی تھی کرنٹ اچھا. اور یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ جب پہلے سے معاملہ سٹارٹ ہوا تو جو سینئر پروفیسر حضرات تھے ان کو جن کو سی ایم ڈی ٹی یاد تھی انہوں نے کہا او ہم نے سی ایم ڈی ٹی میں پڑھا تھا کہ کلوروکوئن جو ہے اور ہائیڈروکسی کلوروکوئن جو ہے وہ کورونا وائرسز کو مارتی ہے. وہ وہیں سے معاملہ سٹارٹ ہوا. تو آپ دیکھ لیں کہ کہاں سے ہم نے شروع کیا اور آج ہم کہاں پر کھڑے. ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے جو ہے نا اس راستے میں رکاوٹیں آئیں, بہت زیادہ ایسے سائنس کو مواقع کا سامنا کرنا پڑا جہاں پہ تھوڑی بہت شرمندگی بھی ہوئی اور کنٹروورسی بھی جنریٹ ہوئی, پولیٹکس بھی انوالو ہوئی, عوام نے بھی جو ہے اپنا رد عمل دیا. لیکن میرا خیال میں اگر ایک سال کو آپ ایویلویٹ کریں جتنی تیزی کے ساتھ سائنس نے پروگرس کی ہے, جتنی تیزی کے ساتھ میڈیکل کمیونٹی نے چیزیں ہمارے سامنے لائے ہیں, ریسرچ ہوئی ہے, میرے خیال سے اس پہ ہمیں سب سے پہلے تعریف کر دینی چاہیے کہ میڈیکل کمیونٹی نے اور سائنس نے جو ہے وہ اپنا کام کر دیا ہے. جی بالکل, اور اس میں جیسے کہوں گا کہ یہ ریمارکیبل اچیومنٹس ہیں. اکثر جگہوں پہ آپ دیکھیں دوائیوں کے حوالے سے, ویکسین کے حوالے سے, اس دوران آپ غور کریں گے اور آگے میں ڈسکس بھی کریں گے کہ بہت سے اپرچونسٹ لوگ تھے جنہوں نے صرف پبلیکیشنز کے لیے ایسا ڈیٹا ڈالا ہے جو کہ ان کے لیے ان کے نمبر آف پبلیکیشن بڑھ گئی ہوں گی, لیکن اس کا نقصان ان دا اینڈ عوام کو ہوتا ہے کہ جب وہ کانفلکٹنگ ڈیٹا پبلش کرتے ہیں اور بعد میں پھر جرنلز کو ریٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آٹزم کے حوالے سے کس طرح کا جو ہے وہ منفی ڈیٹا پبلش ہوا, اس کے بعد جرنلز نے ریٹریکٹ بھی کیا, لیکن اب تک جو اینٹی ویکسرز ہیں اس کو کوٹ کرتے رہے اور اس کو ڈیفینڈ کرنا, اور اب یہ اس حوالے سے بھی اس طرح کے معاملات. بالکل 35,000 سے زیادہ جو ہے یار فاران میں دیکھ رہا تھا کہ پبلیکیشن ہو چکی ہوئی ہیں جن میں آپ کورونا وائرس کے ٹائٹل سے اگر سرچ کریں, باقی تو اور بھی اس سے بھی زیادہ ہوں گی. اور اسی طرح ہم نے نئی چیز دیکھی کہ پری پرنٹ شروع ہو گیا. ہاں جی یہ پری پرنٹ ایک نیا ہی معاملہ ہے کہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب تک پیئر ریویو میں نہیں آیا معاملہ, کسی ریلائبل جرنل میں پبلش نہیں ہوا, بات کورٹ کی ہی نہیں جا سکتی تصدیق کے ساتھ. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سینئر حضرات جو اپنے شعبے کے ایکسپرٹ ہیں وہ پری پرنٹ ڈال دیتے ہیں اور وہ پری پرنٹ جو ہے وہ شیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے, پیئر ریویو میں گیا ہی نہیں ہے, وہ کورٹ ہونا شروع ہو گیا, اور جو پھر اس کے نتیجے میں جو کانسیکوینسز دیکھ لیں کیا کیا ہوتے ہیں. پری پرنٹ تو یار چلو پھر بھی ٹھیک ہے نا, آپ ایک پورا آرٹیکل ایٹ لیسٹ ہمارے سامنے تو آ جاتا ہے, اس کا ڈیٹیل ڈیٹا نہیں ہوتا اویلیبل, آرٹیکل سامنے آ جاتا ہے. پریس ریلیز یار یہاں پہ تو معاملہ چل رہا تھا پریس ریلیز سے, ریکوری ٹرائل کا ہمیں پریس ریلیز سے پتہ چلا, ویکسین ایفیکیسی پریس ریلیز سے پتہ چلی, جیسے آپ دیکھ لیں کہ بڑی خطرناک سچویشن. بالکل ایسے ہی ہے. چائنیز ویکسین کے حوالے سے دیکھ لیں, فیز 2 تک پبلش ہوئے, لینسٹ نے پبلش کیا, فیز 3 ابھی بھی پریس ریلیزز کے تھرو ہمیں پتہ لگ رہا ہے, ایکچوئل تو جب وہ پبلش کریں تب وہ کریں. ہاں جی بالکل صحیح ہے. تو یہ تو یار ہم نے ایسے اوور آل ایک ڈسکشن کی تاکہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ کس طرح جو ہے پبلیکیشن سامنے آئی ہیں جو انفارمیشن دوائیوں سے متعلق تھی. تو پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں میرے خیال میں, اور جیسے آپ نے کہا تھا کہ حفاظتی تدابیر جو ہے ان کا اس پینڈیمک کے دوران بہت رول رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس اور تو کوئی ہتھیار نہیں تھا, اور WHO نے شروع سے ہی کہا تھا کہ ماسک پہنیں, سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کریں. آپ کیونکہ امریکہ میں ہیں اور امریکہ میں جو ہے ماسک کو لے کے بہت ہی کوئی بڑا ایشو بنا رہ گیا ہے, یہ ایشو پولیٹیسائز ہو گیا, ریپبلکن ورسز ڈیموکریٹس, جو ماسک پہنتا ہے وہ ڈیموکریٹ ہے اور جو ماسک نہیں پہنتا اس کی ایفیلیشن ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا اس میں رول پلے کیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ میں ہو کیا رہا تھا؟ پوری دنیا کا جو مسئلہ تھا وہ کچھ اور تھا کہ ہم نے پینڈیمک کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, کانٹیکٹ ٹریسنگ, دوائیاں, یہ وہ. امریکہ میں آدھا سال تو پچھلا پورا یہی بحث ہوتی رہے گی کہ ماسک پہننا ہے کہ نہیں پہننا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماسک پہننا کیوں ضروری ہے, اور اس کے بارے میں ابھی تک ہمارے پاس کیا ایویڈنس ہے جو لوگوں کو کنونس کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ بیماری پھیلتی کیسے ہے. بیماری پھیلتی ہے ناک اور منہ سے, کھانسی کرنے سے, اور ذرات جو نکلتے ہیں کھانسی کرنے سے یا بولنے سے وہ ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں یا پھینکے جاتے ہیں, اور اس سے وہ بیماری دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے. تو کسی بھی بیماری کا بنیادی جو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا آپ سورس کنٹرول کریں, اور سورس کنٹرول ہوگا جب آپ نے منہ پہ ماسک لگائیں. تو یہ اتنی سادہ سی بات تھی, اور یہ بیریئر کنٹرول میتھڈ تھا جو کہ بہت آسانی سے سمجھ آنے والا مسئلہ تھا. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو کمپلیکیٹ اس لیے سے ہوا کہ بہت سے لوگ اپنے ریزرویشنز لے آئے. جیسے امریکہ کے حوالے سے آپ نے کہا تو اس وقت انتخابی مہم چل رہی تھی,
اگر آپ ماسک لگوائیں گے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے پرے رکھیں گے تو ان کی انتخابی مہم کا تو وہ ساری داؤ پہ لگ گئی. تو انہوں نے اس چیز کو انڈر پلے کیا اسٹارٹ میں, جبکہ آپ دیکھ لیں کہ جو ڈیموکریٹس تھے انہوں نے اس چیز کا بڑا خیال رکھا اور اس طرح کی گیدرنگز نہیں کی. بہرحال سائنس کی طرف آتے ہیں. ماسک کے حوالے سے بنیادی تھاٹ پروسیس یہی تھا کہ اگر کوئی بیماری سانس کے تھرو پھیلتی ہے تو اس کا روکنا بہت بنیادی ضروری طور پہ ماسک کے تھرو ہی ہو سکتا ہے, پہلا اسٹیپ. پھر اس پہ آگے میرے سامنے اس وقت تقریباً 11 کے قریب اسٹڈیز موجود ہیں جو مختلف سیٹنگ میں انہوں نے ماسک کے حوالے سے کی. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ عام عوام کی سمجھ کے لیے کہ مزوری امریکی ریاست ہے, وہاں پہ باربرز کے حوالے سے ایک اسٹڈی بڑی فیمس ہوئی. وہ یہ تھا کہ 2 باربرز تھے, انہوں نے ماسک لگائے رکھا اور اس دوران انہوں نے تقریباً 140 کے قریب جو ہے وہ ہیئر کٹس کیے اور اس کا فالو اپ ہوا. اور فالو اپ کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چونکہ انہوں نے ان تمام ہیئر کٹس کے درمیان کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ جب وہ اپنے کلائنٹ کے قریب تھے اور انہوں نے ماسک اتارا, تو ان 140 میں سے کسی بھی شخص کو رپورٹڈ کووڈ نہیں ہوا اس اسٹڈی ٹائم. ٹھیک ہے, 67 لوگوں کو انہوں نے بعد میں بھی فالو کیا. تو یہ تو پہلا سیٹنگ ہو گیا کہ جہاں پہ آپ جس طرح باربر کے پاس جانا بڑا ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. پھر بات آ گئی ہیلتھ کیئر ورکر کے حوالے سے. تو ہیلتھ کیئر ورکر کے حوالے سے بوسٹن میساچوسیٹس کے اندر انہوں نے تقریباً 9000 سے زیادہ ہیلتھ کیئر ورکرز کو یونیورسل ماسکنگ, جب وہ ہاسپٹل لائن ماسک پہنے اسٹرکٹلی, اور انہوں نے دیکھا کہ ہر ہفتے 3.4% جو ہے وہ بیماری کے اندر کمی آنا شروع ہو گئی. دونوں صورتوں میں, ہیلتھ کیئر ورکرز میں بھی اور ان کی وجہ سے ان کے جو ہاؤس ہولڈ ہے وہاں پہ بھی. تو یہ دونوں سیٹ اپ ہو گئے. اور تیسرا اور آخری جو میں 11 اسٹڈی تھے, میں شارٹ کرتا ہوں, تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ اسٹیٹ وائز جس طرح پوری اسٹیٹ میں اگر آپ میس پابندی لگاتے ہیں کہ ماسک کے بغیر آپ باہر نہیں نکلیں گے, تو اس حوالے سے جو امریکی ریاستیں ہیں وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ تقریباً 3 لاکھ یا اس سے زیادہ کی آبادی والی جو شہر تھے وہاں پہ جب انہوں نے ماسک مینڈیٹ کیا تو تقریباً جو 3 گنا کمی ہو گئی صرف یہ ماسک مینڈیٹ کرنے کے بعد ہی, امیجیٹلی ود ان کپل آف ویکس. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جن کو بڑا کوٹ کیا گیا لٹریچر میں بھی. تو یہاں سے یہ بات ضروری سمجھی گئی کہ ماسک جو ہے اس کی افادیت قابل ذکر ہے اور اس کا عمل کرنا بہت ضروری ہے. ایک اور میں بات کرتا جاؤں اور آگے بڑھیں گے, وہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے آغاز میں N95 ماسک جو ہے اس کا بڑا استعمال کیا. بنیادی طور پر اگر آپ کوئی پروسیجر کر رہے ہیں جس سے ایسا کوئی ڈراپلیٹ جنریٹ ہوں گے, اس صورت میں صرف ریکمینڈڈ ہے کہ آپ N95 ماسک پہنیں. ادروائز عوام میں پبلک میں فیشن کے لیے تو پہن سکتے ہیں, ویسے میڈیکلی آپ کو N95 کی ضرورت نہیں ہے. آپ بہتر ہے کہ یہ ماسک آپ ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے چھوڑ دیں. تو ڈاکٹر اویس, ماسک کی بات تو کافی حد تک واضح ہے اور لوگوں میں جو ہے وہ آگاہی بڑھ رہی ہے, لیکن اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں ہائیڈروکسی کلوروکوین کا بڑا ذکر تھا کہ یہ کوئی دوائی ہے جو کورونا وائرس کا خاتمہ کر دے گی. سننا چاہتا ہوں میں آپ سے کہ یہ کیا کہانی تھی اور ہم اس حوالے سے اب کہاں کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے یار فرحان, ہائیڈروکسی کلوروکوئن جو ہے, جو ڈرگ ہے, اس کی اگر آپ سٹوری دیکھیں جس طرح ایوالو ہوئی ہے, تو یہ نا پینڈیمک کی سٹوری آپ کو ساری اسی ڈرگ کے ساتھ ساتھ کنیکٹڈ ملتی ہے. اور جب یہ شروع ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے کوئی کرائسس کی سچویشن ہوتی ہے یا گھر میں آپ کو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو کوئی کٹ لگتا ہے, تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنی کیبنٹ کھولتے ہیں اور آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس دوائی کون سی پڑی ہوئی ہے. اس میں سے پھر آپ کرتے ہیں کہ یہ دوائی جو ہے نا فی الحال میں کھا لیتا ہوں, اپنا جو ہے سمٹم ہے, سر میں درد ہے, جو بھی ہے اسے ٹریٹ کر لیتا ہوں, اس کے بعد جو ہے نا میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں. تو اسی طرح جو ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ پرانے پروفیسر ہیں, انہوں نے کہیں پڑھا ہوا تھا CMDT میں کہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن جو ہے وہ وائرسز کی گروتھ کو روکتی ہے. تو اسی لیے سارا جو ہے ہمارا شروع میں فوکس جو ہے وہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن کی طرف چلا گیا, کیونکہ یہ پہلے سے ہی اویلیبل تھی, ریلیٹیولی سیف میڈیکیشن ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے کم تھے. اور جیسا کہ آپ پہلے کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ملیریا کے اگینسٹ یوز ہوتی ہے, اس کے علاوہ یہ انفلیمیٹری ڈس آرڈرز جیسے روماٹائڈ آرتھرائٹس وغیرہ میں بھی یوز ہو چکی ہوئی ہے, جہاں پہ اس نے کچھ ایفیکیسی دکھائی تھی. تو
जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ तो शुरू में एक स्टडी हुई जिसमें उन्होंने देखा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है इन विट्रो यानी लैब के अंदर जो है वो कोरोना वायरस की जो है ग्रोथ को रोक सकती है। तो वहाँ से ये आइडिया जनरेट हुआ कि ठीक है जी हम इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, पूरी दुनिया में अवेलेबल है और रिस्ट्रिक्टेड मेडिकेशन भी नहीं है, आप इसे ख़रीद सकते हैं। और इसकी प्रोडक्शन हाउस भी हमारे पास इंडिया में, चाइना में, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े थे, पाकिस्तान ने भी डिस्ट्रीब्यूट किया दूसरे ममालिक को। तो एक इसे गेम चेंजर कहा जा रहा था शुरू में कि ये जो है ड्रग हम लेंगे और कोरोना वायरस क्योंकि एक फ्लू लाइक वायरस है तो ये ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह जो है आगे मसाइल नहीं बढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा कि इसकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जो प्रिस्क्रिप्शन की तादाद है वो पूरी दुनिया में बढ़ गई, पूरी दुनिया में इसकी ट्रांसपोर्ट शुरू हो गई, पाकिस्तान से कॉन्ट्रैक्ट हो गए, इंडिया से शुरू हो गए। और ख़ासतौर पे अमेरिका में बात करें तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को मेरे ख्याल से मीडिया में जो सबसे ज़्यादा अटेंशन मिली वो जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब की वजह से मिली। उन्होंने अपनी स्पीच में शुरू में कह दिया था मार्च के दौरान कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो बहुत इफेक्टिव है। फ्रांस के अंदर बेसिकली एक स्टडी हुई थी 26 पेशेंट्स पे, जिसमें से हालांकि वो इतनी अच्छी स्टडी नहीं थी, ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी। उस स्टडी में से जो 26 पेशेंट थे 26 में से 6 जो है वो फॉलो अप ही नहीं कर सके थे। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि उन पेशेंट्स में जो है जिन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन रिसीव की थी 2 वीक के लिए उनमें कोरोना वायरस नेगेटिव आ गया था। इस स्टडी को कहीं से डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची और उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस के दौरान और अपनी स्पीचेस के दौरान ये जिक्र किया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है हम वो ले रहे हैं और हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इससे जो है कोरोना वायरस ट्रीट हो जाएगा। फिर अगली दफ़ा उन्होंने कहा कि जी मैं ख़ुद भी ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो भी ये लेना शुरू कर दें। इसी तरह जो है यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर एंथनी फाउची और डोनाल्ड ट्रंप का जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ मार्च में शुरू से ही, वो इसी बात से शुरू हो गया जब एंथनी फाउची ने आके कहा कि इस ड्रग का जो है हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। और ख़ासतौर पर उन्होंने जब ये कहा, जब मैं एविडेंस की बात करता हूँ तो एविडेंस का मतलब है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, तो हमारे पास कोई ऐसा ट्रायल नहीं है तो हम इसे ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा शोर मचा। इंडियन मेडिकल एंड रिसर्च काउंसिल ने शुरू में कह दिया कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है एज प्रोफाइलैक्सिस जो है यानी सिम्टम्स आने से पहले ही इस बीमारी से बचाव के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले लेनी चाहिए। तो इस पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से क्राइसिस की सिचुएशन में जब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी तो एफडीए ने जो है 28 मार्च को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दे दी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को। और यूँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पूरी दुनिया में चलने लग गई। नए ट्रायल्स जो थे वो शुरू हो गए। हमने भी हॉस्पिटल्स में, आप लोगों ने सबने देना शुरू कर दी एज अ रूटीन कॉकटेल इन कम्बिनेशन विद एजिथ्रोमाइसिन और अदर एंटीवायरल मेडिकेशंस के साथ। उसके बाद जो है इस पूरी गेम में जो बड़ी तब्दीली आई वो मई के दौरान आई, जब लैंसेट ने एक स्टडी पब्लिश की। उन्होंने उसमें दिखाया कि 96,000 पेशेंट्स में 1200 हॉस्पिटल्स के अंदर उन्होंने पेशेंट्स के अंदर देखा। और उन्होंने ये स्टडी जो है दिसंबर से अप्रैल के दौरान हुई थी और उसमें उन्होंने ये दिखाया कि जो पेशेंट जिन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ली है उनमें मोर्टेलिटी ज़्यादा थी और बल्कि उनमें जो है कुछ हार्ट से रिलेटेड, उनके हार्ट के अंदर जो रिदम होता है उसमें भी अबनॉर्मलिटीज़ आई थी। अब ये स्टडी जो है ना, ये इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ कि ये स्टडी बाद में रिट्रैक्ट हुई लैंसेट से 4 जून को। जब ये स्टडी पब्लिश हुई तो इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट थे और उस वक्त सवाल 150 के करीबन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सवाल उठाया कि ये स्टडी जो है इतनी जल्दी, इतना ज़्यादा डाटा इतने ज़्यादा मुल्कों से कैसे इकट्ठा हो गया। तो इस स्टडी को जो ऑथर किया था वो डॉक्टर मेहरा थे हार्वर्ड के, उन्होंने इसे को ऑथर किया था। और इस स्टडी का जो डाटा था वो सर्जिस्फेयर एक प्राइवेट कंपनी है जिसके पास जिसने क्लेम किया था कि उसके पास ये सारा डाटा मौजूद है 6 कॉन्टिनेंट से 96,000 मरीज़ों का। तो उन्होंने डाटा वहाँ से लिया और इसे पब्लिश किया और बाद में पता चला कि जो सारा डाटा था वो सही नहीं था बल्कि अपनी तरफ से जनरेट किया हुआ था और उसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट्स खड़े हुए थे। लेकिन जब ये स्टडी पब्लिश हो गई और आपको पता है कि NEJM जो है एक अच्छा रिस्पेक्टेड जर्नल है और लैंसेट, तो वहाँ पर जो है उन्होंने इस स्टडी की जो है इसे एज जो एविडेंस यूज़ किया और बहुत सारे एरियाज़ में दुनिया के मुल्कों में और जो साइंटिस्ट के ग्रुप थे उनमें ये बात आ गई कि हो सकता है कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसकी जो इंथुजियाज्म थी वो थोड़ी सी कम हो गई। इसी तरह जो है फिर उसके बाद ये हुआ कि FDA ने जब ये स्टडी रिट्रैक्ट हुई तो उन्होंने भी जून 15 को FDA ने ये भी इसकी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन जो है उसे रिट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद WHO पे बड़ा प्रेशर आ गया। WHO का अपना सोलिडेरिटी ट्रायल चल रहा था जिसमें वो देख रहे थे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को, उसके साथ ये एंटीवायरल मेडिकेशन लोपिनाविर, रोटेनाविर
اس کے ساتھ انہوں نے انٹرفیرون بھی یوز کیے، اور میرے خیال میں ریمڈیسیویر تھی جو ایک اور لمب میں تھی جی. تو اس میں جو ہے انہوں نے پھر اس کی ہائیڈروکسی کلوروکوئن والا جو لمب ہے وہ انہوں نے اسے روک دیا. تو یوں سولیڈیرٹی ٹرائل نے جب اسے وڈرا کیا تو پھر پوری دنیا میں جو ہے بات پھیلی، اور اسی طرح پھر بعد میں جو ہے ایف ڈی اے نے اس کے ایکچولی اگینسٹ جو ہے یہ اپنی ریکمنڈیشن دے دی کہ آپ اسے نہیں استعمال کر سکتے. حالانکہ پہلے یہ تھا کہ آپ صرف کلینکل یوز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ٹرائل میں، لیکن بعد میں جو ہے انہوں نے اس کے اگینسٹ دے دی، کیونکہ اس کے جو ہارٹ پہ اوپر جو ریدمس کے اوپر افیکٹ آ رہے تھے وہ بہت زیادہ تھے. اس کے بعد نومبر 2020 میں جو ہے جاما میں ایک رینڈمائز کنٹرول ٹرائل پبلش ہوا، جو کہ ایک پراپر جو ہے ویل کنڈکٹڈ اسٹڈی تھی. اس میں انہوں نے شو کیا کہ جو ہے ہائیڈروکسی کلوروکوئن جن پیشنٹس نے لی ہے ان میں جو امپروومنٹ تھی یا مورٹیلٹی تھی وہ کوئی افیکٹ نہیں ہوئی. اسی طرح جو ہے این ای جی ایم نے پھر پوسٹ ایکسپوجر پروفیلیکسس کے طور پہ ایک اور ٹرائل میں یہ یوز ہوئی، جہاں پہ جن لوگوں کو ہو گیا تھا ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے ہائیڈروکسی کلوروکوئن لی، تو انہوں نے بھی دیکھا کہ اس کا جو ہے زیادہ فائدہ نہیں ہے. تو انیشلی یہ جو ہے بڑی زبردست ڈرگ سامنے آئی کہ پرانی ڈرگ ہے، بڑا اچھا استعمال ہوگا، پوری دنیا میں ہوگی، ہم کرونا وائرس پہ قابو پا لیں گے. پولیٹیشنز نے اسے یوز کیا، اسے بڑھایا، لیکن ایونچولی اٹ اینڈڈ اپ ان اے فیلئر. اور یہ اس سے ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ شروع میں کس طرح کوئی ڈرگ جو ہے اتنا فیم حاصل کر لیتی ہے، لیکن ہمیں جو ہے ویٹ کرنا چاہیے ایویڈنس کا، رینڈمائز کنٹرول ٹرائل کا، اس سے پہلے کہ ہم کوئی بھی ڈرگ جو ہے اپنی پریکٹس میں لے کر آئیں. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ہائیڈروکسی کلوروکوئن کی. اگر آپ سٹارٹ سے دیکھیں کہ کس طرح سے ایک ایکسپرٹ اوپینین کی بیس پہ سٹارٹ ہوئی، اور پھر کچھ لوگ پبلیکیشنز کے چکر میں اور انتھوزیاسٹ. بالکل آپ دیکھیں جب بھی کوئی بیماری کا آغاز ہو اور آپ کو ٹریٹمنٹ کا نہیں پتا تو ایوری ون گوز فار ڈیسپریٹ ایفرٹ کہ یار کوئی چیز ہاتھ لگے، اس کا علاج کریں. تو وہاں سے ویلیڈیشن سٹارٹ ہوئی، اور پھر اب کہاں تک آتے آتے ہیں وہ. دا گڈ تھنگ از کہ the science took just less than a year to kick off this medication کہ اس کا رول نہیں. ہاں جی بالکل صحیح، یہی بات ہے. انڈیا میں کیونکہ جو ہے نا بہت زیادہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جن ایریاز میں ملیریا جو ہے انڈیمک ہے، ساؤتھ ایشیا ہے ہمارا، لیٹن امریکہ ہے، افریقہ ہے، وہاں تو یہ دوائی بڑے ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے، بلکہ ہر کسی نے تقریباً گرمیوں میں، بارشوں کے سیزن میں گھر میں رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو انہوں نے لینا شروع کر دی، اور اسی وجہ سے جو ہے کافی رپورٹس بھی آئیں کہ بہت سے لوگوں کی جو ہارٹ کا ردم تھا وہ خراب ہونے کی وجہ سے ہلاکتیں بھی ہو گئی. تو لیکن آپ جیسے آپ نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک سال کے اندر اندر جو ہے، اس سے پہلے کہ مزید ہلاکتیں ہائیڈروکسی کلوروکوئن کی وجہ سے ہوتی، سائنس نے پریویل کیا اور ہم لوگ جو ہے کسی اچھے ڈیسیجن پر آئے. اچھے ڈیسیجن سے جو ہے نا ڈاکٹر فاران میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن تو ایک بڑی جنرل سی میڈیکیشن تھی، ایک بڑی اسپیسیفک سی اینٹی وائرل میڈیکیشن آئی جس کا نام ریمڈیسیویر تھا، اور اسے جو ہے نا ایکچولی امریکہ نے چیمپئن کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہم اسے ایز اے گیم چینجر پوری دنیا میں لے کر آئیں گے. اس کے ٹرائل ہوئے، اسے ایمرجنسی یوز آتھورائزیشن ملی. تو ریمڈیسیویر کے بارے میں آپ بتائیں کہ ریمڈیسیویر کے بارے میں کی کہانی کیا تھی، اور ابھی ہمارا ایویڈنس جو ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے. اچھا، ریمڈیسیویر کا بڑی انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ امریکہ سے باہر اس دوائی کے بارے میں اتنی زیادہ فیملیئرٹی نہیں تھی پینڈیمک سے پہلے، لیکن یہاں پر اس حوالے سے معاملات بہت پہلے سے زیر غور تھے. پہلی جب اس کا ذکر آپ سنتے ہیں تو وہ مڈل ایسٹ ریسپریٹری سنڈروم کے حوالے سے تھا. تو اس کی جو تحقیق ہو رہی تھی، تو جو اینیمل ماڈلز تھے وہاں پر اس کا انیشیل ایفیکیسی ڈیٹا انیشیٹ ہوا. مطلب جب بھی کوئی دوائی آپ نے سٹارٹ کرنی ہے کسی بھی فیز میں، سب سے پہلے آپ اس کی ایفیکیسی دیکھتے ہیں، اور پھر اس کی سیفٹی، دونوں چیزیں ساتھ کے ساتھ چلتی ہیں. تو ایفیکیسی کا اسٹڈی وہیں سے سٹارٹ ہو گئی، مڈل ایسٹرن ریسپریٹری سنڈروم. اور اس کے بعد پھر آپ جب ایبولا وائرس آیا تو اس ایبولا وائرس کے دوران اس کو ٹریٹمنٹ اسٹڈیز کے لیے وہاں پر اس کا رول پھر سیفٹی ڈیٹا کے طور پہ دیکھا کہ میرے سامنے جو ریسرچ پڑی ہوئی ہے اس میں تقریباً 500 کے قریب ہیلتھ کیئر والنٹیئرز تھے. انہوں نے اس وقت والنٹیئر کیا، اور ان میں اس ڈرگ کا سیفٹی ڈیٹا بڑا انکریجنگ تھا، ری ایشورنگ تھا. اب جب یہ دونوں وائرسز جو ہیں ان کے حوالے سے ہمارے پاس اسٹڈیز چونکہ پہلے سے تھیں، تو بلکہ ایک بات مجھے اب یاد آ گئی کہ جب سب سے پہلے جو امریکہ نے پیشنٹس ریسیو کیے جاپنیز شپ سے، تو وہ سب سے پہلے نیبراسکا میں، یہاں پہ ان کا ایک ڈیڈیکیٹڈ سینٹر ہے، وہاں پر ان کو لایا گیا. اور وہ یہ ہمارا جو نیبراسکا سینٹر ہے یہ اکوپڈ ہے اس طرح کی ڈیزیز کے حوالے سے. تو ان کے
उस प्रायर एक्सपीरियंस की बेस पे वहां से रेमडेसिविर का ट्रायल स्टार्ट हुआ और फिर मल्टीपल सेंटर्स राइट विद इन द यूएस उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इस हवाले से जो पहली ऑफिशियल पब्लिकेशन हमारे सामने आई वो जाके नवंबर 5, 2020 में NEJM में पब्लिश हुई और उस पूरे ट्रायल को वो एक्ट 1 ट्रायल कहते हैं। तो अमेरिकन साइंटिस्ट जो है वो इस हवाले से पहले से ही वेल इक्विप्ड थे, क्योंकि उनके पास रेमडेसिविर के हवाले से सेफ्टी डाटा मौजूद था। और राइट इन द समर्स अराउंड अप्रैल इन्होंने जो है वो रेमडेसिविर के हवाले से एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया और ये दवाई जो है वो अस्पतालों में मरीजों को लगना शुरू हुई। लेकिन इसका डाटा कंपाइल करते करते और पब्लिश कंप्लीट रिव्यू के बाद 5 नवंबर को इसका NEJM के अंदर डाटा पब्लिश हुआ एक्ट 1 ट्रायल के नाम से। और उसके अंदर जो कुछ उसके जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और आपको समझने में आसानी होगी कि ये क्यों इसके हवाले से इतनी बात की जाती है। तो वो पहली बात ये है कि ये उस वक्त में जहाँ पर इसके मुकाबले की जिस तरह WHO की जो सॉलिडेरिटी ट्रायल है और रिकवरी और सब चीज़ें, ये वो पहला ट्रायल है जो कि किसी दवाई के हवाले से जो कि डबल ब्लाइंड और रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल था। ये वो डिजाइन है जिसके बारे में डॉक्टर फाउची कह रहे थे कि साइंस अपना मेरे सामने कोई डाटा लाएगी तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। तो ये जो स्टडी डिजाइन था ये बिल्कुल उस मेथड के ऊपर बना हुआ है। तो उन्होंने बेसिकली जो प्राइमरी आउटकम था वो ये देख रहे थे कि टाइम टू रिकवरी, जो कि उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से मैयर किया जा सकता है, लेकिन इस स्टडी के तौर पर उन्होंने आइदर दे वर लुकिंग फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल या फिर जो उनका आइसोलेशन प्रिकॉशंस थी वो कंप्लीट हो गई और पेशेंट्स जो हैं वो इवन दो वो हॉस्पिटल में वेट कर रहे थे अपने डिस्पोजिशन के लिए, लेकिन उनका वो आइसोलेशन प्रोटोकॉल कंप्लीट हो गया। तो इसमें इस ट्रायल में तकरीबन 1000 के करीब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हर आर्म के अंदर राउंड एक में जिन लोगों को रेमडेसिविर मिली वो 541 थे, जिनको प्लेसिबो मिला वो 521 थे। और जो प्राइमरी आउटकम था कि मीडियन टाइम टू रिकवरी, उसमें उन्होंने देखा कि 5 दिन का फर्क है उन मरीजों में जिनको रेमडेसिविर मिली उनका टाइम टू रिकवरी 10 दिन था, जिनको रेमडेसिविर नहीं मिली उनका 15 दिन था। और इस हवाले से जो अगरचा इनका प्राइमरी आउटकम मॉर्टेलिटी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको पब्लिश किया कि 29 डे मॉर्टेलिटी जो रेमडेसिविर ग्रुप में थी वो 11.4% थी एज कम्पेयर टू प्लेसिबो जो कि 15% थी। तो दोनों इशारिये जो हैं वो कम हुए और इस चीज़ ने इस गुफ्तगू को जन्म दिया कि यार इस दवाई को फर्दर स्टडी किया जाना चाहिए, क्योंकि एक वेल कंट्रोल्ड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल हमारे सामने आ गया। इस हवाले से पैरेलल जो स्टडी वो WHO चला रहा था और वो ट्रायल बड़ा एक इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है और वो ये है कि उन्होंने इसको ओपन लेबल ट्रायल रखा। मींस के जिस तरह एक प्रॉपर ट्रायल में ब्लाइंडिंग करते हैं यहाँ पे वैसा मामला नहीं था, क्योंकि वो उनकी कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस रिसर्च में शामिल किया जाए और स्टडी डिज़ाइन इस तरह का फ्लेक्सिबल हो कि ज़्यादा बड़े पैमाने पे स्टडी की जा सके। और उनका जो आउटकम था वो आप जैसे देख लें कि वो उन्होंने 4 अद्वियात को एटलीस्ट पैरेलल स्टडी किया, जिसके अंदर जैसे आप अभी बता रहे थे कि रेमडेसिविर के साथ उन्होंने इंटरफेरॉन, साथ लोपेनाविर, रिटोनाविर और फिर साथ उन्होंने इसके साथ एक ऐसा ग्रुप भी रखा था जिसको कोई भी ट्रायल दवाई नहीं दी थी, या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन अगर अवेलेबल थी तो वो उनको दी थी। तो ये था। तो उन्होंने इस ट्रायल की बेस पे ये कहा कि इनमें से कोई भी दवाई जो है वो मॉर्टेलिटी पे इम्पेक्ट नहीं है, नन ऑफ दीज ड्रग्स रिड्यूस मॉर्टेलिटी। लेकिन यहाँ बात समझने की ये है कि आउटकम का फर्क था और सेंटर्स का फर्क था। ये उतनी कंट्रोल स्टडी नहीं, ठीक है, और उनके पैरामीटर्स जो वो देख रहे थे वो डिफरेंट थे। चूंकि उन्होंने कह दिया कि मॉर्टेलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बहुत से ममालिक ने कहा कि यार जब एक दवाई मॉर्टेलिटी पे फर्क नहीं करती तो हमने देख के क्यों करना है। पाकिस्तान में भी ये गुफ्तगू काफी देर तक रही कि यार WHO एक बड़ा अदारा है और उन्होंने ऐसा ट्रायल किया जिसमें वो कह रहे कि मॉर्टेलिटी को फर्क नहीं पड़ता तो हम क्यों रेमडेसिविर लेते हैं। तो वहां से बात चल गई। तीसरी जो करंट रिसर्च थी वो ये थी कि रेमडेसिविर के हवाले से अमेरिकियों का तो ईमान काफी पुख्ता हो गया, लेकिन बाकी दुनिया को उस पर पुख्ता करने के लिए उन्होंने एक्ट 2 ट्रायल जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। एक्ट 2 ट्रायल जो था उसमें रेमडेसिविर के साथ उन्होंने एक और दवाई मिलाई जिसको बेरिसिटिनिब कहते हैं, और उसके साथ उन्होंने
ڈبل بلائنڈ ملٹی سینٹر رینڈمائز پلیسیبو کنٹرول ٹرائل کیا. یہ بھی ایک بہت اچھا ڈیزائن ہے اور سائنٹیفک ریسرچ کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے ویلیڈیٹڈ ڈیزائن کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر وہ بیسیکلی جو اس کی جو ہائی لائٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ دو گروپ تھے, ایک وہ تھا جس کو صرف ریمڈیسویر ملی اور ایک وہ گروپ تھا جس کو ریمڈیسویر کے ساتھ یہ نئی دوائی جو پیراسیٹامول ہے اس کا کمبینیشن تھا. تقریباً 1000 کے قریب مریض اسٹڈی ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ جو کمبینیشن گروپ ہے جس میں ریمڈیسویر کے ساتھ پیراسیٹامول کو کمبائن کیا گیا ان کا میڈین ٹائم ٹو ریکوری 7 days تھا, مطلب 7 دن لگے ان کو ریکور ہونے میں ایسے مریضوں کو. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جن مریضوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ تھے جو کہ ماڈریٹ النس تھی, جن کو آکسیجن ریکوائرمنٹ کی ضروری, یہ انکلوژن کرائٹیریا, جس کو آکسیجن نہیں چاہیے اس کو ریمڈیسویر بھی نہیں چاہیے, ہم کی سمجھ کے لیے بتا دیں. تو اس میں جو چیز قابل ذکر ہے وہ یہ کہ ٹائم ٹو ریکوری ان مریضوں کے درمیان جن کو ہائی فلو آکسیجن یا نان انویسو وینٹیلیشن چاہیے, وہاں پہ صحیح گیپ آ رہا ہے کہ جن لوگوں کو جو سویئرلی سک تھے کووڈ کی وجہ سے, جن کو صرف ریمڈیسویر اویلیبل تھی وہ 18 دن ٹائم ٹو ریکوری ہے ایسے پیشنٹس میں, جبکہ کمبینیشن تھراپی جو ہے اس میں ٹائم ٹو ریکوری صرف 10 دن ہے, مطلب 8 دنوں کا فرق ہے. تو اس چیز نے فردر ویلیڈیٹ کیا کہ اگر مریض آپ کا سک ہے اور آپ کمبینیشن دیتے ہیں تو دیٹ ایون ورکس بیٹر. تو یہ کچھ اسٹڈیز ہیں اس حوالے سے, اور اپنے سارے گفتگو کو اگر میں سمیٹتا چلوں تو فی الحال جو ہے جو موسٹ اپڈیٹڈ جو ہم فالو کرتے ہیں وہ NIH گائیڈ لائنس ہیں جو ان سارے معاملات کو کمبائن کرتی ہیں ایک جگہ پر. تو ان کا اس حوالے سے جو ریکمنڈیشن ہے وہ ویکلی کیا ڈیلی بیس پہ ریویو ہوتی ہیں, اور ان میں جس گروپ کو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں ریمڈیسویر وہ وہی ہیں کہ جو ہاسپٹل داخل ہو جائیں اور جن کو آکسیجن چاہیے ہو کسی بھی فارم میں, ہائی فلو یا نان انویسو میکینیکل وینٹیلیشن, اور پھر ذکر آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کس کس دوائی کو کمبائن کرنا ہے. تو ایسے باقی جہاں تک آگے ایک ڈسکشن آتی جو اسی سے جنریٹ ہوگی وہ یہ تھا کہ اسٹارٹ میں ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں یہ معاملہ نکلا کہ پلازما کے حوالے سے بڑی گفتگو چلتی رہی کہ پلازما کو کیسے, ہمارے بڑے سینئر جو ایکسپرٹس ہیں اپنے شعبے کو انہوں نے پلازما کو کافی حد تک اسٹارٹ میں, پھر کچھ اسٹڈیز بھی ایسی آئیں, تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ رہا. تو میں اس حوالے سے آپ کے خیالات جاننا چاہتا ہوں اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ریسرچ اس پر کہاں کھڑی ہے, پلازما کا کیا رول ہے. بالکل صحیح. یار فرحان, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن جو ہے یہ اس طرح کی میڈیکیشن تھی جو ہمارے پاس پہلے سے اویلیبل تھی اور چیپ تھی اور اورل فارم میں لی جا سکتی ہے, اس کی ٹیبلٹس ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے وہ چیز دیکھی جو ایزیلی اویلیبل تھی. جب اس نے کام نہیں کیا یا اس کے ریزلٹس جو اتنے اچھے نہیں ہیں تو پھر ہماری دوسری چوائس جو نیچرلی بنتی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسی چیز یوز کی جائے جو سیف ہو, جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو, مطلب اتنے سیریس سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو, اور جو پہلے سے ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہو. تو اس سلسلے میں جو ہے نا پھر یہ کنوالسنٹ پلازما کا جو کانسیپٹ آیا یہ آیا. اور ایک بات جو مجھے بھی ریسنٹلی پتہ چلی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو 1901 میں میڈیسن اور فزیولوجی کا جو ہے نا نوبیل پرائز وہ پروفیسر وان بیرنگ کو ملا, اور وہ انہیں ملا یہ امیون تھراپی یوز کرنے کے لیے اگینسٹ ڈفتیریا اور کچھ کیسز آف ٹیٹنس. تو یہ جو ہے کانسیپٹ امیون تھراپی کا یا اینٹی باڈیز دینا بلڈ کے تھرو کسی بھی انسان کو جسے بیماری ہو چکی ہوئی ہو, یہ تقریباً کوئی 100 سال سے زیادہ پرانا ہے اور کافی عرصے سے یوز ہو رہا ہے. بلکہ بلڈ ٹرانسفیوژن کی اگر بات کریں تو یہ تو اور بھی صدیوں پرانا کانسیپٹ ہے کہ جی ایک مریض جو بیمار ہے اسے ہیلدی انسان کا خون لگا دیا جائے. تو ٹرانسفیوژن کی تو بات پہلے سے آتی ہے, لیکن یہ کنوالسنٹ پلازما یا اینٹی باڈیز جو ہے کسی دوسرے مریض میں ڈالنا یہ تقریباً 100 سال پرانا ہے. تو یہ بہت اہم تھا. اور اس کے پاس جو ہمارے پاس جو ریسنٹ ایویڈنس تھا جیسے آپ نے بھی بتایا, تو اصل میں پورے پینڈیمک کے دوران جو ہمارے پاس جو انفارمیشن بیک گراؤنڈ انفارمیشن تھی وہ ہمارے پاس سارس سے تھی, مرس سے تھی, کیونکہ یہ بھی جو ہے سملر وائرسز ہیں. تو کنوالسنٹ پلازما کو اس لیے ساری دنیا میں جو ہے اس کا رجحان بڑھ گیا کیونکہ سارس اور مرس کے دوران یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو کنوالسنٹ پلازما دی گئی ان میں جو ہے وہ آؤٹ کمز بہتر تھے. آلدو کہ سارس اور مرس جو ہے وہ اتنا عرصہ نہیں رہے,
اور اتنی زیادہ ایکسٹینسو ریسرچ نہیں ہوئی کہ ان پہ بھی کوئی RCT ہوتا، ڈبل بلائنڈیڈ کوئی اسٹڈی ہوتی، لیکن پھر بھی جو آبزرویشنل اسٹڈیز تھیں، جو بھی ڈیٹا اویلیبل تھا، اس کے مطابق پرومسنگ ریزلٹس تھے. تو اسی لیے جو ہے یہ کنوالسنٹ پلازما کو جو اس کہانی میں انٹر ہوتی ہے. دوسری ایک اور بات ہے، پھر وہی پولیٹیکل ہے، میں زیادہ نہیں ہونا چاہتا، لیکن اس کا لنک بہت گہرا ہے کہ جب امریکہ میں ہائیڈروکسی کلوروکوئن نے کام نہیں کیا، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے کیمپین چل رہی تھی، تو وہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم نے، امریکہ نے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، ہم نے ایک ایسی ٹریٹمنٹ حاصل کر لی ہے جو کہ اس پینڈیمک کو ختم کر دے گی. بیسیکلی لوگوں میں جو ہے وہ خوف کا عالم تھا، اور وہ اس خوف کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہاں میرے تھرو جو ہے یہ خبر لانچ ہو. تو اس وقت وہ بڑی شدت کے ساتھ جو ہے نا ڈھونڈ رہے تھے. ریمڈیسیویر آپ کو پتہ ہے آئی ہو گئی، لیکن اس پہ کوئی اسٹڈی ابھی تک نہیں آئی تھی. بہت سے سائنٹسٹ جو ہے اس کے اتنے حق میں نہیں تھے، کیونکہ ایک تو مہنگی بھی ہے اور وہ IV بھی دینی پڑتی ہے آپ کو. تو اسی لیے جو ہے ریمڈیسیویر کی سکسیس اتنی زیادہ US سے باہر نہیں تھی. کنوالسنٹ پلازما کو پھر انہوں نے ہیل کیا جی یہ جو ہے نا اب ٹریٹمنٹ یہ زبردست ہے، اور اس کو جو ہے پھر انہوں نے اپنی اسپیچز میں کہا، اور اسی طرح جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکی حکومت اس وقت کی ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے جو ہے کنوالسنٹ پلازما بھی جو ہے FDA نے تھوڑا سا پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے اسے بھی جو ہے ایمرجنسی یوز آتھرائزیشن دے دی. اور اگست کی بات ہے یہ. اور اس میں دوسری اہم بات یہ ہے، جو میں اسٹڈیز اگر آپ دیکھیں تو میو کلینک نے یہ اسٹڈی کی اور NIH نے اسے فنڈ کیا تھا. اس میں 35,000 پیشنٹ تھے، اور اس پہ انہوں نے دیکھا کہ جس گروپ میں جو ہے کنوالسنٹ پلازما انہوں نے دیا، وہ اس میں مورٹیلٹی جو تھی وہ کم تھی، یعنی 8.7% تھی، اور جس میں نہیں دیا اس میں زیادہ تھی، تقریباً 12% تھی. یہاں پر جو ہے نا ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس 2 قسم کے مریض تھے. ایک وہ تھے جو آؤٹ پیشنٹ یا GP ٹریٹمنٹ والے تھے، دوسرے وہ تھے جو بہت ہی زیادہ سک تھے، جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہے تھے. اب اوبویسلی ہاسپٹل پہ برڈن بڑھ رہا تھا، تو سارے جو فوکس تھا کرونا وائرس کا پینڈیمک کا شروع میں، وہ یہ تھا کہ ہاسپٹل والے مریضوں کو، زیادہ سک مریضوں کو کیسے ان کا علاج کیا جائے. تو اسی لیے کنوالسنٹ پلازما بھی جو ہے وہ ان مریضوں کے لیے ریزرو کی گئی کہ جنہیں جو ہے سویئر ڈیزیز ہے، جو وینٹیلیٹر پر ہیں، جو آکسیجن پر ہیں. تو وہاں پر جو اسٹڈیز آئیں اس میں جو ایویڈنس تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا، اس کے حق میں نہیں تھا. ووہان میں بڑی اسٹڈی ہوئی جو میرے خیال میں NEJM میں پبلش ہوئی. وہاں پہ انہوں نے دکھایا کہ کنوالسنٹ پلازما نے جو ہے ہاسپٹلائز پیشنٹ میں مورٹیلٹی کو کم نہیں کیا. اسی طرح بہت بڑی اسٹڈی انڈیا میں ہوئی ایز یوزول، مطلب جیسے انڈیا، پاکستان، ساؤتھ ایشیا ہے، یہاں پہ ایسی ٹریٹمنٹس جو زیادہ مہنگی نہیں ہیں، ایزیلی اویلیبل ہو جاتی ہیں. خیر میں نے مہنگی نہیں کہہ دی ہے کیونکہ پاکستان میں پلازما جو ہے بہت زیادہ مہنگی ہو کے بکنے لگ گئی تھی، بات کی بات ہے. خیر یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. تو آپ اس پہ کوئی کمنٹ دیں گے تو نہیں، میں یہ بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بہت سے ایسے ٹریٹمنٹس تھے جو اسٹارٹ میں انٹرسٹ کیچ کر گئے، اور اس کے بعد اس کے اوپر باقاعدہ تجارت کی گئی، جو کہ بہت افسوسناک ہے. ہاں جی، اور لوگوں نے اپنے بیگ بیچے، حالانکہ پینڈیمک تھا اور اتنی بری صورتحال تھی. تو خیر یہ 2 اسٹڈیز تھی، ووہان والی بڑی اسٹڈی تھی اور انڈیا والی بڑی اسٹڈی تھی. انہوں نے ثابت کیا کہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے نا لیکن ایک جو بھی بڑا RCT آیا ہے، وہ ابھی ریسنٹلی پبلش ہوا اسی سال میں. اس پہ انہوں نے دکھایا، اور انہوں نے اس میں پاپولیشن کو بڑا اچھا اسٹریٹیفائی کیا ہے. تو ایز یوزول فارن جیسے رینڈمائز کنٹرول ٹرائلز کو ٹائم لگتا ہے، اور وہ پچھلے سال کے اینڈ پہ اور اس سال کے شروع میں آئے ہیں، تو باقی ساری میڈیسنس کے لیے بھی، تو کنوالسنٹ پلازما کے لیے بھی ابھی آئے ہیں. اس میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پہلی باتیں انہوں نے وہ پاپولیشن لی جو زیادہ اولڈ تھی، یعنی 60 پلس سے اوپر انہوں نے لوگ لیے، 60 to 75. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ان پیشنٹس کو لیا جو آکسیجن ریکوائرمنٹ جن کی زیادہ نہیں تھی، اور انہوں نے انہیں ایکسکلوڈ کر دیا جو میکینیکل وینٹیلیٹر پہ تھے اور جو ہے سویئر سیپٹک شاک میں تھے یا ARDS ڈیولپ ہو گیا تھا. اور تیسرا ان کا کرائٹیریا یہ تھا کہ انہوں نے کنوالسنٹ پلازما جو ہے وہ انہوں نے ارلی دی، ودن 72 آورس، یعنی 3 دن کے اندر مریض آیا ہاسپٹل میں اور انہوں نے اسے کنوالسنٹ پلازما دے دیا. تو اس صورتحال میں انہوں نے دیکھا کہ کنوالسنٹ پلازما جو ہے اس نے مریضوں کا جو ہاسپٹل میں اسٹے ہے یا جو ٹائم ٹو ریچ نیگیٹو ٹیسٹ ہے اس میں ریڈیوس ہو گیا. تو ابھی تک جو انڈرسٹینڈنگ ہے کنوالسنٹ پلازما کی وہ یہی ہے کہ آپ ایسے مریضوں کو دیں کہ جو زیادہ سک نہیں ہیں، وینٹیلیٹر پہ نہیں ہیں، آرگن فیلئر میں نہیں گئے، کیونکہ آئیڈیا یہ ہے کہ کنوالسنٹ پلازما کے اندر اینٹی باڈیز ہیں. کیونکہ کنوالسنٹ پلازما میں ایک بات مینشن کرنا بھول گیا، ان لوگوں سے لی جاتی ہے جنہیں COVID-19 کا انفیکشن ہوا اور وہ ریکور کر گئے، تو اب ان کی باڈی کے اندر اینٹی باڈیز ہیں.
ان کی باڈی سے یہ پلازما لیا جاتا ہے جس کے اندر اینٹی باڈیز ہوتی ہیں 250 ml کے قریب، اور اس کے بعد یہ مریضوں کو دیا جاتا ہے. تو اب مجھے یہ لگتا ہے آگے جا کے یہ ہوگا، اور جو چیز ہم خود بھی یہاں پہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب پیشنٹ جلدی آتا ہے، ایڈمٹ ہوتا ہے، اور اس کی آکسیجن ریکوائرمنٹ ہوتی ہے 5 لیٹر 10 لیٹر، اسی وقت ودن 72 آورس آپ اسے کنوالسنٹ پلازما دیں تاکہ اس کے جو ہے آپ کو ایفیکٹس بہتر نظر آئیں. ایک آخری بات جو میں یہ کرنا چاہوں گا یار فاران، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے ریمڈیسیویر کی بات کی ہے یا ایک کنوالسنٹ پلازما کی بات کی ہے، آپ کووڈ-19 کی کوئی بھی رجیم بنائیں گے اس میں آپ کو اینٹی وائرل چیز ایڈ کرنی پڑے گی. ریمڈیسیویر ہو، کوئی اور اینٹی وائرل میڈیکیشن ہو، یا پھر کنوالسنٹ پلازما ہو، تو اس کے بغیر جو ہے کمبینیشن پورا نہیں ہوگا. اور جہاں پہ جیسے ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کنوالسنٹ پلازما کی، یہ پیسیو امیون تھراپی ہے، یعنی کہ آپ کسی پیشنٹ کے پلازما سے پلازما دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اینٹی باڈیز ملیں. تو ایک اس کا اور طریقہ بھی ہے جو کہ زیادہ ماڈرن ہے، جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو مونوکلونل اینٹی باڈیز ہیں ان کا کیا رول ہے، خاص طور پہ اگین اس سارے پینڈیمک کے دوران، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہماری سکرینز پہ اور دلوں پہ چھائے رہ گئے ہیں. تو انہیں جب مونوکلونل اینٹی باڈیز ملی تو اس وقت یہ بات جب انہیں ہوا، وہ ایڈمٹ ہوئے اور اس کے بعد یہ دی گئی، تو وہاں سے پھر یہ بات میڈیا میں عام ہوئی کہ مونوکلونل اینٹی باڈیز جو ہیں وہ مے بی کرونا وائرس کے ٹریٹمنٹ میں کام کر سکتی ہیں. تو آپ ان کے بارے میں تھوڑا سا اوور ویو دیں کہ یہ کیا ہیں اور ان کا ابھی تک کیا رول ہے کووڈ-19 کے دوران. مونوکلونل اینٹی باڈیز جو ہیں یہ ایک امیون ماڈولیشن جو بگر کانسیپٹ ہے اس کے انڈر آتی ہیں. وہ تھاٹ پروسیس یہ ہوتا ہے، یہ اس کا سمپلسٹی کے لیے یہ ہے کہ جس طرح اگر آپ دیکھیں کہ ٹیٹنس ٹاکسائڈ ہے تو ڈائریکٹ اینٹی ٹاکسن، کہ جو چیز آپ کی بیماری پھیلا رہا ہے آپ ڈائریکٹلی اس کے اگینسٹ ایکٹ کریں. تو کووڈ-19 کے حوالے سے تھا کہ SARS-CoV-2 جو وائرس ہے، کوئی ایسی اینٹی باڈیز بنائی جائیں جو کہ ڈائریکٹلی اس وائرس کو انیکٹیویٹ کریں. تو اس سلسلے میں ٹرمپ کا جیسے آپ نے ذکر کیا، تو ان کو اس وقت کی جو اویلیبل EUA بیسڈ تحقیق تھی، ایمرجنسی آتھرائزیشن بیسڈ تحقیق تھی، اس وقت ریجن ران کا ذکر تھا. وہ بیسیکلی کوئی ہم جب یہ پتہ لگا کہ اس کو مونوکلونل اینٹی باڈی دی گئی ہے تو میں نے امیڈیٹلی بہت سا لٹریچر سرچ کیا. میں کہ بھائی کہاں پر ہے، تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ جس طرح جرنلز میں پبلش کرنے کے لیے آپ آرٹیکل دیتے ہیں، وہ اسی کسی سٹیج میں تھی وہ اسٹڈی، کہ وہ اتنی عوام کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یار یہ بھی کوئی طریقہ ہے جو کہ. تو بہرحال وہاں سے وہ آئیڈیا چلا ریجن ران کا کہ وائرس جو ہے اس کو ڈائریکٹلی اگر آپ ٹارگٹ کریں تھرو اینٹی باڈیز. یہ مونوکلونل اینٹی باڈیز کا پلازما سے تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ پلازما جو آپ نے پیشنٹ سے لیا ہے اس کے اندر آپ کو ایکوریسی نہیں پتا کہ کون سی اینٹی باڈی وائرس کے کون سے کمپوننٹ کے لیے ہے. یہ ایک پولی کلونل کمپوننٹ سے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے. ٹھیک ہے. جبکہ مونوکلونل اینٹی باڈیز کو پریپیئر کیا جاتا ہے خاص طور پر وائرس کے سلیکٹ کر کے. اب اس کے ساتھ جو آئیڈیا نکلا ریجن ران کے بعد، وہ ایک بیملینیومیب ایک مونوکلونل اینٹی باڈی آئی. اب اس کا یہ ایک منٹ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی جب میں نے بھی یہ نام پہلی بار سنا تو میں بھی تھوڑا سا سٹ پٹا گیا کہ یار یہ نام کیا ہے یہ. تو پھر دین آئی لکڈ انٹو اٹ، اور یہ بیملینیومیب مونوکلونل اینٹی باڈی جو کہ کافی پاپولر ہوئی آتے ساتھ ہی اس کا ٹرائل بھی پبلش ہوا NEJM میں. اور دیکھنے میں آیا کہ یہ اگر آپ ہائی رسک پاپولیشن جن کے اندر رسک فیکٹر زیادہ ہیں، فار ایگزامپل ایڈوانسڈ ایج ود ملٹیپل کوموربیڈیٹیز، ڈائبٹیز، کارڈیک کمپلیکیشن، کرونک ڈیزیز میں اگر آپ کو ان کی النس کے جیسے ہی ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے امیڈیٹلی ود ان اے ویک موسٹ لائکلی آپ ان کو یہ ڈائریکٹ مونوکلونل اینٹی باڈی دیں تو ان کے ہاسپٹل ایڈمیشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، بیماری کا جو نوعیت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن یہ معاملہ تب تک چلا جب تک مارکیٹ میں آپ کے ویریئنٹس نہیں آئے، کیونکہ جو ابھی سب سے جو جس طرح UK ویریئنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور اسی طرح اگر ہم نام سے ذکر کریں تو B117 اور B135، تو جیسے وہ ویریئنٹس نے انفیکشن پھیلانا شروع کی تو دیکھا گیا کہ یہ اینٹی باڈی جو مونوکلونل اینٹی باڈی ہے ان کے اگینسٹ اتنا اچھا کام نہیں کر رہی تھی. اور وہی بات ہے چونکہ ڈیزائن بھی نہیں کی گئی تھی، تو اس طرح سے ویریئنٹس آپ کا ٹریٹمنٹ چینج کرتے ہیں. تو جب یہ ذکر آیا تو NIH نے اپنی گائیڈ لائن چینج کر لی اور مائلڈ ٹو ماڈریٹ جو النس کے بچاؤ کے لیے کمبینیشن کا ذکر آ گیا کہ یہ جو نئی ویریئنٹس ہیں ان کو کمبائن کر کے. تو اب جو بلیز ٹرائل کا ذکر کیا جاتا ہے، بلیز ٹرائل جو ہے اس میں بیسیکلی انہوں نے بیملینیومیب کے ساتھ جو ہے وہ
एटिसेविमेब जो है ना उसको कंबाइन किया। मैं हो सकता है प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी ना कर पाऊँ क्योंकि ये दवाइयाँ मैं खुद पहली बार जो है तो ये एक्सपेरिमेंटल दवाइयाँ जो ट्रायल बेस पे चल रही हैं, अमेरिका से बाहर इनको दिए जाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप यकीन करें, मैं देख रहा था कि एक बेमलिनिमैब का जो इंजेक्शन है उसकी अगर पाकिस्तानी मार्केट में तो वो लाखों में प्राइस बनती है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस तरह की दवाइयाँ जो है वो बहुत हाई एडवांस सिस्टम में तो ट्राई की जा सकती हैं ट्रायल बेस पे, ये वर्ल्ड ओवर इनका इस्तेमाल नहीं होता। फिर BLAZE-1 ट्रायल को देखा देखी 2 और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी निकल आई कि जिनका कॉम्बिनेशन था कि कैसिरिविमैब और इंडेलिमैब, ये जो कॉम्बिनेशन है इसके हवाले से भी आया कि अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिया जाए। और गोल यही है कि जैसे ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आए, अगर हाई रिस्क पेशेंट है तो कंबाइन करके लिया जाए। पर इनमें से कौन सी हाई रिस्क या हाई प्रोफाइल पेशेंट है? हाई प्रोफाइल पेशेंट को, जिस तरह इमरान खान के हवाले से जिक्र एक बार आया कि जैसे ही खान साहब का टेस्ट पॉजिटिव आया तो जो टॉप के हल्के थे वो ये गुफ्तगू आई कि भाई वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का रोल है, क्योंकि वो रेमडेसिविर के लिए अगर कोई बंदा क्वालिफाई नहीं कर रहा। और बड़ी कॉमन डिस्कशन है, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मरीज बड़ा हाई रिस्क है लेकिन ऑक्सीजन अभी इतनी लो नहीं है, तो हम वेट नहीं करना चाहते कि ऑक्सीजन लो हो और हम उन्हें अस्पताल लेके जाएं, वो सारा मामला हम चाहते हैं कि हम पहले से ही कवर करें। तो जो एडवांस ममालिक है वहाँ पे इस तरह के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो देखें अब ये जो BLAZE-1 ट्रायल है, इसके बाद ये जो दूसरी स्टडीज हैं वो कहाँ तक जाती हैं। तो चूंकि हम एंटीबॉडीज का जिक्र कर रहे हैं तो एक और जो जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है वो टोसिलिजुमैब का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। ये भी इम्यूनोमॉड्यूलेटर कैटेगरी में आ जाती है। आप देखेंगे जब कोविड-19 वायरस अपने दूसरे हफ्ते, इन्फेक्शन के दूसरे हफ्ते में दाखिल होता है, सेकेंड वीक में, वहाँ पे सवियर इलनेस करना शुरू होती है। और ये डिजीज़ वायरस के अलावा आपकी ह्यूमन बॉडी बेसिकली बुनियादी तौर पे जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसकी वजह से मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है। तो गोल ये था कि कोई ऐसे दवाई बनाई जाए जो कि इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करे। हम अभी आगे जाके डेक्सामेथासोन का भी जैसे हम जिक्र करते रह रहे हैं, तो टोसिलिजुमैब का भी रोल यही था कि इस अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कंट्रोल किया जाए। तो स्टार्ट में आई और ये जो इंटरल्यूकिन 6 है उसको न्यूट्रलाइज करना इसका मकसद था। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इट इज बेसिकली इंटरल्यूकिन रिसेप्टर के वे एक्ट करती है और वहाँ जाकर उसको ब्लॉक करती है इन्फ्लेमेटरी पाथवे। इस हवाले से मिड 2020 में बड़ा एक जिसे कहते हैं कि बड़ा इसने एक एक्साइटमेंट क्रिएट की। लेटर ऑन इसके कुछ ट्रायल्स आए जिन्होंने इसको इतने इंकरेजिंग रिजल्ट नहीं थे, लेकिन रिसेंटली रिकवरी ट्रायल जो है उसने अपना प्रीप्रिंट, मैं देख रहा था उन्होंने February 11 को प्रीप्रिंट डाला और उसमें ये रिकवरी ट्रायल, जैसे आगे भी इसका जिक्र होगा, ये एक रैंडमाइज ओपन लेवल कंट्रोल ट्रायल था और बेसिकली वो देखे चाह रहे थे कि 28 डे मॉर्टेलिटी कितना कम करती है और तकरीबन 4000 के करीब जो है वो इसमें लोग शामिल थे। और देखने में ये आया कि इसमें 2 पैरामीटर्स उन्होंने रखे कि मरीज जो है उसको ऑक्सीजन कितनी दरकार है, मतलब उसको 92% से कम उसकी सैचुरेशन है, और CRP अगर उसका 75 से ज़्यादा है तो ये वो ग्रुप है जिसके ऊपर उन्होंने ट्राई किया। तो कंपैरिजन ये था कि तकरीबन 596 मरीजों को उन्होंने इस ट्रायल में टोसिलिजुमैब का इंजेक्शन लगाया और जो बाकी 694 पेशेंट्स हैं उनको उन्होंने जो यूजुअल स्टैंडर्ड ऑफ केयर देख रहे थे। तो परसेंटेज का फ़र्क था, जिन लोगों को टोसिलिजुमैब कॉम्बिनेशन मिला उनमें शरह अमवात जो है वो तकरीबन 4% कम थी। वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दूसरी ट्रीटमेंट्स के मुकाबले में जहाँ पे एक एक चीज़ जो है वो मैटर कर रही है 4% कम थी। इसके अलावा ये देखने में आया कि जो हॉस्पिटल डिस्चार्ज है वो बड़ा मैटर करता है कि जो 28 दिन के बाद जो लोग हॉस्पिटल डिस्चार्ज था वो जिस ग्रुप को टोसिलिजुमैब मिली है वो अर्ली डिस्चार्ज हो गए। अब बात ये आई कि ये सारा मामला चला, ये स्टडी आ गई, तो इसी के पैरेलल जो है वो एक और ट्रायल भी चल रहा है जो कि रीमैप कैप ट्रायल के नाम से, और इसका जो इनिशियल रिजल्ट है वो 25 फरवरी को NEJM में पब्लिश हुआ। और ये बेसिकली ज़रा इसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स तो कम ही थे, लेकिन इसका जो प्राइमरी आउटकम था वो देखना चाह रहे थे कि जो ऐसे मरीज जो कि सवियरली इल हो जाते हैं कोविड-19 की वजह से, उनको हाई ऑक्सीजन चाहिए या फिर उनका इन्फ्लेमेटरी
कैस्केड आउट ऑफ कंट्रोल, इनडायरेक्टली आप बेसिकली इन्फ्लेमेटरी मार्कर से उनका अंदाज़ा लगाते हैं कि उनकी इन्फ्लेमेटरी कैस्केड किस हद तक आउट ऑफ कंट्रोल हो। तो इनकी ये जो रीमैप कैप ट्रायल था उसमें उन्होंने जो प्राइमरी आउटकम है, तो मैं प्राइमरी आउटकम का जिक्र इसलिए करता हूँ कि ये प्राइमरी आउटकम का जानना बहुत ज़रूरी है। आप कहते हैं ये दवाई उससे अच्छी है, ये जानना जरूरी है कि किस बुनियाद पर दूसरी से अच्छी है, क्योंकि जिन लोगों को मेडिकल लिटरेचर का नहीं पता वो कहते हैं भाई ये तो दवाई उससे अच्छी हो गई। तो बुनियादी सवाल ये है कि भाई किस बुनियाद पर अच्छी है, तो वो यहाँ पे वो इसलिए प्राइमरी आउटकम का जिक्र बड़ा जरूरी। तो ये देख रहे थे कि ये जो मरीज हैं जो सवेरली इल थे और जिनको मिसाल के तौर पे वेंटिलेटर वगैरह चाहिए, तो वेंटिलेटर फ्री डेज या रेस्पिरेटर फ्री डेज किसके ज्यादा हैं, ये एक इनडायरेक्ट तरीका है रिकवरी देखने का। तो ये इनका प्राइमरी आउटकम था। तो जो ये आम था जिसको बेसिकली बुनियादी तौर पे टोसिलिजुमैब मिली है, उसमें जो ग्रुप है जिसको टोसिलिजुमैब नहीं मिली उनके वेंटिलेटर फ्री डेज कम थे। ठीक है, इट इज अ डिफिकल्ट स्टडी टू इंटरप्रेट। इसके अंदर कुछ साइंटिफिक डाटा है जो कि शायद इस गुफ्तगू का जो हमारा स्कोप है उसमें ना आए, लेकिन बुनियादी तौर पर कहने का मतलब यह है कि ये दो जो ट्रायल हैं, रीमैप कैप ट्रायल और फिर जो रिकवरी ट्रायल, ये दोनों जो फरवरी में पब्लिश हुए हैं, इनकी वजह से थोड़ा सा इंकरेजिंग रिजल्ट हुआ है और उसके बाद टोसिलिजुमैब एक बार फिर मार्केट में अपना रोल प्ले करती नजर आए। अब यहाँ पर ये सवाल मेरे से बहुत ज्यादा हुआ कि यार अगर इसका रोल है तो आप कौन से मरीजों में इसको देना कंसिडर करेंगे, ये बुनियादी बात है इनमें आती है। तो वो ये है कि ऐसे पेशेंट जो मिसाल के तौर पे आईसीयू में एडमिट हुए हैं और विद इन 24 आवर, या कोई ऐसा जो हाई रिस्क कोमोबिडिटीज वाला पेशेंट है और हॉस्पिटल एडमिट है, उसके साथ ही उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट तेजी से ज्यादा हो रही है, दैट मीन्स के हाई फ्लो नेजल कैनुला पे है या नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, तो उसमें एक वो कंबाइन विद इंक्रीज इन्फ्लेमेटरी मार्कर जिसका इनडायरेक्ट सीआरपी जैसे देखें, इफ दिस मच हाइपोक्सिया अलोंग विद सीआरपी ग्रेटर देन 75, तो ये वो दो कॉम्बिनेशन है जिसमें आप विद इन 24 और आप दें तो वी एक्सपेक्ट के रिजल्ट्स विल बी होपफुल। डोज के हवाले से जो स्टडी डिजाइन में जो डोज इस्तेमाल हुई है वो 8 मिलीग्राम पर किलोग्राम आपको 1 डोज दे सकते हैं, और दैट इज इन कॉम्बिनेशन विद डेक्सामेथासोन, क्योंकि बात यह है कि डेक्सामेथासोन एक आप अभी भी आगे जिक्र कर रहे होंगे कि वो तो वैसे ही पेशेंट क्वालिफाई कर देते हैं व्हेन हाइपोक्सिया कम्स इन पिक्चर, और साथ में तो यहाँ पर हमें इस हवाले से, लेकिन मैं ये बात फिर कहता चाहूँ कि कोई बात भी जब साइंस इवॉल्व हो रही हो तो हतमी नहीं होती, थिंग्स इवॉल्व सो क्विकली कि एक चीज आज आपको पता लग गया महीने बाद वो ओल्ड हो जाती है। तो जहाँ मुख्तलिफ इम्यूनोमोडुलेटर्स का जिक्र आता है वहाँ पर स्टेरॉइड्स को भूल जाना एक बहुत बड़ी गलती हो गया। जैसे मैं भी जिक्र कर रहा था कि जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं उनमें से जो रिमार्केबल जो रिजल्ट्स थे वो डेक्सामेथासोन के हवाले से, तो वो ज़रा गुफ्तगू हो जाए कि डॉक्टर वैसे आप डेक्सामेथासोन के हवाले से क्या जानते हैं, मरीजों को देनी चाहिए, ये तो हकीम और क्वैक्स की बड़ी दवाई थी, ये कहाँ पे कोविड में आ गई। बिल्कुल यार, ये मेरे ख्याल से तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? एक ऐसी थेरेपी है या ड्रग आप समझ लें जिसे वाकई में आप गेम चेंजर लेबल कर सकते हैं इस पेंडेमिक के दौरान। सेम वही बात है, इसकी ओरल फार्मूलेशन भी है, इसकी आईवी फार्मूलेशन भी है, चीपर मेडिकेशन है, नीम हकीम हर कोई अपने पास रखे हुए है, इजीली अवेलेबल है, ख़ास तौर पे मिडिल इनकम लो इनकम कंट्रीज़ में आपको मिल जाती है, आराम से स्टोर से मिल जाती है। और इसमें जो है ना यार बहुत ज़बरदस्त इसने जो अपना रिज़ल्ट दिखाया है वो मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा उसी तरह हिस्टोरिक बैकग्राउंड में चलें, हम पीछे जाएं तो स्टीरॉइड्स जो है ना यार ये हमारी गो टू ड्रग रह चुके हुए हैं। स्टीरॉइड्स का असल में मैकेनिज़्म इतना कोई जनरल है कि अभी तक जो है हम पिन पॉइंट नहीं कर सके, लेकिन एक बात हमें ये पता है कि जब भी हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है तो उसे सप्रेस करने के लिए हमारे पास बेहतरीन जो ड्रग्स हैं अभी तक अवेलेबल हैं, उनमें से स्टीरॉइड्स एक हैं। और जब भी और अमूमन बात ये की जाती है कि जैसे हमारे सेप्सिस में, सेप्टिक शॉक में बात की जाती है आईसीयू में, कि जो पेशेंट जो है ना वो इन्फेक्शन की वजह से नहीं बढ़ता बल्कि वो रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन बढ़ता है। ये डॉक्टर ऑसलर ने ये बात की थी शुरू में 18th सेंचुरी के अंदर। असल में जो ख़तरनाक चीज़ है वो उस इन्फेक्शन को जो हमारा
باڈی ہے جو رسپونڈ کرتی ہے، امیون رسپانس جو ہے وہ زیادہ خطرناک انسان کے لیے ثابت ہوتا ہے. تو اسٹیرائڈز جو ہیں اس کیٹیگری میں آتے ہیں، یہ ہمارے امیون رسپانس کو سپریس کرتے ہیں اور جو زیادہ ڈیمیج ہونا ہوتا ہے ہمارے سسٹم میں، باڈی کے ڈفرینٹ آرگنز میں، اسے یہ پریونٹ کرتے ہیں. اب اسٹیرائڈس اور ARDS اس پہ بہت بڑے بڑے ریویو آرٹیکل، میٹا انالیسس سب کچھ پبلش ہو چکا ہوا ہے. تو بیسیکلی اس پہ جو اچھی اسٹڈی شروع میں آئی تھی وہ 1967 میں جو ہے نا اس کی ڈسکشن سٹارٹ ہوئی تھی کہ اسٹیرائڈس کو جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے وائرل نمونیا کے لیے یا پھر فیٹ ایمبولزم. تو وہاں سے جو ہے اسٹیرائڈس کا رول ARDS میں آیا. سیپٹک شاک میں تو پہلے سے ہی بڑا فریکوینٹلی ہم لوگ بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں، لیکن وائرل نمونیا میں ابھی بھی جو ہے تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا، اور وہ ڈاؤٹ آپ کو آگے جا کے میں بتاؤں گا. اس کے بعد جو مین جو تبدیلی آئی ہے جو ہم فالو کر رہے تھے وہ بھی پچھلے 2-3 سال میں آئی ہے. وہاں پر جو ہے 3 سٹڈیز ایسی آئی ہیں بڑی بڑی جو اسٹیرائڈس کے حق میں گئی ہیں سیپٹک شاک میں یا جو ہے پیشنٹ ان ARDS. پہلی تھی یہ اپروکس ٹرائل. اس میں انہوں نے دیکھا کہ جو ہے ہائیڈروکورٹیسون جو ایک قسم کا اسٹیرائڈ ہے وہ جو ہے اس نے پیشنٹ کے اندر مورٹیلٹی کو کم کیا، ARDS ٹریٹ کیا. اس کے بعد بہت اچھی اسٹڈی آئی ہے آسٹریلیا سے، ایڈرینل ٹرائل. اس میں انہوں نے سیپٹک شاک دیکھا اور اس میں انہوں نے 24 آور کی جو ہے اس میں انہوں نے انفیوژنس دی ہائیڈروکورٹیسون کی. اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ پیشنٹ جو ہے جو سویئر سیپٹک شاک میں تھے ان میں ہائیڈروکورٹیسون جن لوگوں کو ملا ان میں جو ہے مورٹیلٹی کم تھی. پھر ایک اور آیا اسی طرح ڈیکسا ARDS آیا. تو اس میں بھی یہ بات آئی کہ پیشنٹ جو ہے جن میں ARDS ہے ان میں ڈیکسامیتھاسون اگر آپ دیں گے تو ان میں سیویرٹی کم، مورٹیلٹی کم. یہ بڑے اچھے اور آپ سمجھ لیں کہ لینڈ مارک سٹڈیز ہیں جو لوگ کرٹیکل کیئر کو فالو کرتے ہیں یا اس فیلڈ میں ہیں ان کے لحاظ سے. اور لیکن پرابلم وہی تھی کہ وائرل نمونیا میں جو ہے اس کا رول کیا ہے. اصل میں پھر اسی طرح ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ پیچھے ہمارے پاس کیا ڈیٹا ہے. تو سارس اور مرس میں جو ہے جب اسے یوز کیا گیا اسٹیرائڈس کو تو وہاں پر جو آبزرویشن اسٹڈیز ہیں یا جو بھی ریکارڈس اویلیبل تھے ان کے مطابق اسٹیرائڈس نے جو ہے وہ زیادہ ایڈوانٹیج نہیں دیا، بلکہ اکثر کیسز میں جب پیشنٹ کو اسٹیرائڈس دیے گئے تو ان کی کنڈیشن جو ہے وہ ورس ہو گئی. تو ایک چیز جسے وائرل لوڈ کہا جاتا ہے، وائرل لوڈ اور وائرل شیڈنگ جو ہے، یعنی وائرس کا آپ کے جسم میں اماؤنٹ یا وائرس جو ہے آپ کے جسم سے کتنی دیر تک نکلتا رہتا ہے وہ ڈیوریشن جو ہے وہ پرولونگ ہو گئے. تو اسی لیے جو ہے کمنگ انٹو پینڈیمک اسٹیرائڈس کے خلاف جو ہے وہ اوپینین زیادہ اسٹرانگ تھی. اور اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جو سروائیونگ سیپسس گائیڈ لائنس ہیں وہ ہر کچھ سال بعد رینیو ہوتی ہیں، اور وہ الٹیمیٹ ہم جسے ایز بائبل یوز کرتے ہیں سیپٹک شاک کو، سیپسس کے پیشنٹس کو ICU میں ٹریٹ کرنے کے لیے. انہوں نے شروع میں اسٹیرائڈس کے یوز کی ریکمنڈیشن دی، لیکن وہ ویک ریکمنڈیشن تھی. اس کے بعد جو ہے یہ آپ کی IDSA جو انفیکشس ڈیزیز سوسائٹی آف امریکہ ہے، اس نے یہ کیا کہ اس نے اس کے اگینسٹ، اس نے بھی ویک ریکمنڈیشن دی لیکن اس کے اگینسٹ دی. تیسرا شروع میں جب یہ یورپین سوسائٹی آف انٹینسو کیئر میڈیسن انہوں نے اپنا ایک بڑا زبردست شروع میں گائیڈ لائنس کائنڈ آف جاری کی، کیونکہ ان کا جو آبزرویشن تھی اسپین میں اور اٹلی میں وہاں سے ڈیٹا کافی اچھا جنریٹ ہوا. تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ جو ہے اسٹیرائڈس جو ہے نہ یوز کریں اور بالکل ایز اے لاسٹ ریزورٹ پہ رکھیں کہ جب آپ کا جو ہے کوئی اور آپ کے پاس چارہ نہیں بچتا تو میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ پھر جو بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ ریکوری ٹرائل جون 2020 میں، میرے خیال میں 16 جون کو جو ہے اس کی جو ہے ریزلٹ کی پریس ریلیز آئی تھی، اور اس کے بعد جولائی میں جا کے پبلش ہوا آفیشیلی. تو اس پریس ریلیز نے جو ہے نا میرا خیال سے پورے پینڈیمک کی جو ڈائریکشن تھی ٹریٹمنٹس کے حساب سے اسے یکسر تبدیل کر دیا. ایک امید کی کرن پیدا ہوئی. ایک ایسی انہوں نے دوائی جو کہ کامنلی یوز ہو رہی تھی اسے دکھایا ٹرائل کے اندر کہ یہ جو ہے یوزفل ہے. اور اس کی سب سے بڑی خاص بات یہ تھی، بڑے سمپل نمبرز ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، کہ وہ پیشنٹ جو میکینیکل وینٹیلیشن پہ یعنی جو وینٹیلیٹر پر تھے پیشنٹ، ان میں اس نے جو ہے 1/3 جو ہے حد تک، 1/3 کیسز میں جو ہے مورٹیلٹی کو کم کیا. جبکہ جو لوگ صرف آکسیجن پر تھے ان پیشنٹس میں جو ہے اس نے مورٹیلٹی کو 1/5 تک ریڈیوس کیا. تو یہ جو ہے بہت بڑے نمبر تھے، بہت کلیئر نمبر تھے. اس ڈیٹا کو سمجھنا بھی آسان تھا جب یہ پبلش ہوا، اور ہمارے سامنے ایک بہت کلیئر پکچر آ گئی کہ اس وقت جو ہم ہائیڈروکسی کلوروکوئن، ریمڈیسیویر، مونوکلونل اینٹی باڈیز، کنوالسنٹ پلازما، ان سب میں پھنسے ہوئے تھے اور یہاں سے ہمیں کوئی کلیئر انفارمیشن نہیں مل رہی تھی. تو یہ پہلا ٹرائل تھا جس نے ہمیں کلیئر چیز دی اور دنیا نے جو ہے ایک سکون کا سانس لیا. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں میں خود بھی بڑا خوش ہوا، کیونکہ پاکستان میں اس وقت یہ ویو بڑی چل رہی تھی
اور اپنے فکر تھی ہمیں کہ ہمارے گھر والے اور سارے فیملی ممبرس جو ہیں وہ اگر انہیں ہوگا تو کیا کریں گے, کوئی دوائی تو ہے نہیں, اور وہ ہمارے سے کانٹیکٹ کر کے پوچھتے تھے. جب ریکوری ٹرائل آیا تو میں نے گھر فون کیا, میں نے انہیں کہا کہ جی ٹھیک ہے, اب انشاءاللہ جو ہے حالات تھوڑے سے سنبھل جائیں گے, اب یہ وائرس اتنا ڈیڈلی نہیں رہے گا. اور وہی ہوا الحمدللہ, جب اسٹیرائڈس یوز ہوئے تو اوور آل پوری دنیا میں اس کی مورٹیلٹی جو ہے کم ہوئی. اور اسی کے ساتھ جو ہے پھر یہ آپ کا ریمیپ ٹرائل تھا, جیسے ریمیپ کیپ آپ بات کر رہے تھے, اس کے بھی ایک لنک میں اسٹیرائڈس تھے, اور اینیکڈوٹل ایویڈنس بہت زیادہ تھا, آبزرویشنل اسٹڈیز بھی کافی زیادہ تھی جہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیرائڈز جو ہیں وہ یوزفل ہیں. اس کے بعد پھر ایک بڑا جو ہے آپ سمجھ لیں کہ فائنل نیل ان دا کافن جو اسٹیرائڈس کی سپورٹ میں آیا, وہ جاما نے پبلش کیا. اور جاما نے جو ہے بڑا زبردست کام کیا کہ انہوں نے 3 بڑی اسٹڈیز جو ہے نا اکٹھے پبلش کی. 2 RCT تھے, ایک برازیل سے تھا, ایک ملٹی سینٹر تھا, اور تیسرا انہوں نے جو ہے ایک میٹا انالیسس کیا ان ساری اسٹڈیز کا. ایکچولی 7 اسٹڈیز تھی. یہ میٹا انالیسس جو ہے نا یہ فاران بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ ریئیکٹ کے نام سے یہ میٹا انالیسس پبلش ہوا, اور بیسیکلی یہ ایک پروسپیکٹو میٹا انالیسس تھا. اس کا آئیڈیا یہ تھا, میٹا انالیسس میں ہوتا یہ کہ ہم ساری اسٹڈیز جو پہلے ہو چکی ہوتی ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, انہیں انالائز کرتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ 15-20 جتنے بھی RCTs سے رینڈمائز کنٹرول ٹرائلز تھے ان کا ڈیٹا کیسے تھا. اس میں انہوں نے خوبصورتی یہ کی ہے کہ WHO نے ان سب کے ساتھ جو ہے نا کوآرڈینیٹ کیا جہاں جہاں یہ ٹرائل ہو رہے تھے, فرانس میں, UK میں, اور برازیل میں, US میں. وہاں سے انہوں نے کہا کہ یہ اجازت لی کہ ہم آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے اسے پروسپیکٹیولی اپنے پاس انالائز کریں گے. تو ادھر سے ڈیٹا آ رہا تھا اور ادھر سے میٹا انالیسس کے جو ڈیٹا تھا اس کے اندر فیڈ ہو رہا تھا, اور ساتھ ساتھ وہ اسے اسیس کر رہے تھے. تو جیسے ہی انہیں سگنیفیکنس اچیو ہوئی تو انہوں نے جو ہے پیشنٹ ریکروٹمنٹ سب سینٹرز کو بتا دیا کہ ہمارے پاس جو ہے ایویڈنس آ گیا تھرو میٹا انالیسس کہ اب آپ جو ہے اپنے ٹرائلز کو آپ روک سکتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے 3 جو میجر ٹرائل تھے, ریمیپ, کیپ, کوڈیکس اور کیپ, ان میں سے جو 2 تھے وہ پھر اسی وجہ سے جلدی روک دیے گئے کیونکہ میٹا انالیسس کے تھرو پہلے ہی ایویڈنس آ گیا تھا. تو یہ بہت زبردست آئی. اور اس میں ایک اور اہم بات یہ ہوئی کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کون سا اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں, یہ کلاس افیکٹ ہے. یعنی اسٹیرائڈس کوئی بھی ہوں, میتھائل پریڈنیسولون ہو, ڈیکسامیتھاسون ہو, ہائیڈروکورٹیسون ہو, آپ کچھ بھی یوز کریں تو پیشنٹ کی جو ہے مورٹیلٹی اس میں کم ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا یہاں سے جو ہم ڈاکٹرز تھے جو ICU میں کام کر رہے تھے, کووڈ ہاسپٹلس میں کام کر رہے تھے, آپ سمجھ لیں کہ ہماری انزائٹی 50% جو ہے نا وہ کم ہو گئی کہ ساری کنفیوژن کے دوران, ساری خبروں کے دوران فائنلی ایک اچھی خبر ہے کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس سے مورٹیلٹی کم ہوتی ہے. دوسرا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ اوبویسلی ویکسین کا تھا, جب ویکسین نے شو کیا کہ 95% ایفیکیسی ہے. تو اس لحاظ سے اسٹیرائڈ جو ہیں وہ گیم چینجر رہ گئے ہیں, انہوں نے زندگیاں بچائی ہیں. میرے خیال سے آگے جا کے بھی جو ہے جو بھی اسٹڈیز آئیں گی وہ اس کی سپورٹ میں ایویڈنس ہوگا, اور یہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا ٹول آ گیا ہے وائرل نمونیا کو ٹریٹ کرنے کا. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ سٹارٹ میں یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ یہ جو اگر آپ اپنے انفلیمیٹری جو پروٹیکٹیو میئرز ہیں, جو آپ کے امیون آرمز ہیں, اگر آپ اسٹیرائڈس ان کو ڈپریس کر دیں گے تو پھر وائرس کنٹرول کیسے ہوگا. لیکن اس کی ڈیزیز کی آپ پیتھوفیزیولوجی سمجھیں تو اس میں ایسے ہی ہے کہ جو اس کی سیکنڈ فیز جو ہے, آئی وڈ سے کہ رائٹ آفٹر ڈے 5 to day 6 جو سارا آگے انفلیمیٹری کیسکیڈ ہے وہ ہی ڈیزیز کی سیویرٹی رن کرتا ہے. تو یہ بہت ضروری تھا کہ کوئی ایسی دوائی جو کہ ایزیلی اویلیبل ہو پوری دنیا میں, اور وہ جنرلائز پورے انفلیمیٹری کیسکیڈ کو کنٹرول کرے. کیونکہ اگر آپ نے مجھے اس پہ اپنی وہ 3rd ایئر کا, یا اگر آپ نے USMLE میں دیکھا ہو اور اس ایگزام میں, کہ ایک بڑا پیارا سا انفلیمیٹری کیسکیڈ بنا ہوتا ہے, اس کے اندر مختلف سٹیپس پہ مختلف دوائیاں کام کرتی ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو اسٹیرائڈز جو ہیں یہ رائٹ آن دا ٹاپ تھے, جسٹ جنرلائز امپیکٹ اور پورے کے پورے پاتھ کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو دیٹ از وائی اٹ ورکس سچ اے گریٹ وے. اسٹیرائڈز یار بہت, اور مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ ایزیلی اویلیبل ہے آن دا ہول. ہم لوگ ICU میں بیٹھے ہوتے تھے اور ہم ہر روز ڈسکس کر رہے ہوتے تھے کہ یار بحث کر رہے ہوتے تھے, کیونکہ ہم لوگ ٹرینی تھے تو ہم لوگ گائیڈ لائنس کو زیادہ دیکھتے تھے. لیکن ایک بات جو کتابوں میں بھی پہلے, بالکل ایسے ہی, لیکن ایک بات جو پہلے ہم کتابوں میں کافی حد تک پڑھتے رہے گا, میرا خیال تھا اس پہ اور آگے اسٹڈیز بھی آئیں گی, کہ جو چیز ہم بالکل تھوڑا سا اگنور کر دیا نا, کیونکہ بینیفٹ ورسز رسک کے بینیفٹ اتنا زیادہ ہے. بالکل جب آپ کوئی امتحان دینے جائیں تو جو آپ کو سب سے پہلے جو چیز ہر اسٹوڈنٹ کو یاد ہوتی ہے وہ اسٹیرائڈ کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. تو جہاں پہ ہم اسٹیرائڈس کو پروموٹ کریں وہاں پہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ
اگرچہ اسٹڈیز میں آ چکی ہے لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے سائیڈ افیکٹس ختم ہو گئے ہیں کووڈ کی وجہ سے. وہ اسٹیرائڈز ایسوسیٹڈ سائیڈ افیکٹ ابھی بھی ایک ریئلٹی ہے. سو دیٹ ریمینز اے چیلنج کیونکہ بہت سے ایسے پیشنٹ جو آئی سی یو میں فار ایگزامپل کیونکہ کووڈ سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کے مریضوں کا جو ڈیوریشن آف اسٹے ان آئی سی یو دیٹ از لانگر دین یوزول. اٹس ناٹ یوزلی گرام نیگیٹو بیکٹیریل انفیکشنز یا انفلوئنزا ریلیٹڈ جو ریسپریٹری فیلئر ہے اس کے مقابلے میں جو کووڈ کا آئی سی یو اسٹے ریلیٹیولی لانگر ہے اور اوور آل ریہیب پروسیس بھی ریلیٹیولی لانگر ہے. اور آن دا ٹاپ آف اٹ جب آپ اس کی اسٹیرائڈ برڈن کر دیں گے پور گلائسیمک کنٹرول اوور آل مایوپیتھی اور سب اٹ میکس اٹ کمپلیکیٹڈ. آپ کو کووڈ تو ٹریٹ کر لیں گے لیکن آپ پھر اب یہاں پر لانگ ٹرم مورٹیلٹی جو ہے لانگ ٹرم موربیڈیٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی. کووڈ تو ٹریٹ ہو جائے گا لیکن بالکل ایسے میں اس حوالے سے ہم اپنی لاسٹ جو ہماری جو کانفرنس ہو رہی تھی انفیکشس ڈیزیز کریٹیکل کیئر کی اس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ جو ہمارے آئی سی یو کا اسٹاف تھا وہ کہہ رہا تھا کہ کووڈ کے آنے سے پہلے ہم اتنا زور دیتے تھے کہ یار گلائسیمک کنٹرولز ہمارے کدھر ہیں, ہماری جو باقی کوالٹی کنٹرول میئرز کدھر ہیں. کہتا ہے آئی کی ناٹ ایون کوٹ کہ ہمارا گلائسیمک کنٹرول کیا ہے آئی سی یو میں پچھلے 6 مہینوں میں کیونکہ انسولین کا استعمال ریپڈلی کیونکہ آپ کو یہ گلائسیمک کنٹرول بیکمز اے بگ چیلنج اف سم ون از آن ہائی ڈوز اسٹیرائڈ اور اینی ڈوز اسٹیرائڈز. یار اصل میں نا وہ پیرامیٹرز کووڈ نے بڑے چیلنجز کا سامنا کیا لائف سیونگ سب چیزوں کو اوورٹیک کر لے کیونکہ پیشنٹ سارے آتے ہی آکسیجن سپورٹ کے لیے سنگل آرگن ہوتے ہیں. تو وہ جو ہم راؤنڈ کے اینڈ پہ فاسٹ ہگ بٹس کرتے تھے نا وہاں تک تو پہنچتے ہی نہیں ہے. ایکٹیو ایشو کیا ہے ہاؤ اٹ از بینگ ٹریٹڈ دیٹس اٹ. بنڈلز وہ بہت ختم, فاسٹ ٹیگ بیڈز ختم, سب ختم. وہ تو پھر بعد میں بھی جا کے جب کوئی کوالٹی انالیسس ہوگا ہاسپٹلس کا یا کوئی ہوگا تو پھر وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ کتنا ڈیمیج بھی ہوا ہے اوبویسلی. لیکن بس یار پینڈیمک میں آپ یہی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ میرا نہیں خیال. بلکہ اس حوالے سے بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ میں اس حوالے سے ایک اسٹڈی اس کوالٹی امپروومنٹ کے حوالے سے چل رہی تھی جس کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ جو سیپسس ری ایڈمیشن ہے وہ کون سے فیکٹرز ہیں وہ انوالو ہیں یہ وہ سارا. تو جب میں ڈیٹا لینا شروع کیا تو آئی ہیو ٹو کٹ ڈاؤن ٹو 2019 کیونکہ 2019 کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں وہ قابل بیان نہیں ہیں باقی فیکٹرز کے حوالے سے. ابھی نا اسی طرح میں بھی ایک ایڈ کروں چیز, وہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ پچھلی ویو میں نا میں نے 6 مہینے کام کیا تھا کووڈ ہاسپٹل میں اور اسی طرح تھا سچویشن تھوڑی سی ریلیکس تھی, کوالٹی کیئر والے وہاں پر نہیں تھے کیونکہ کووڈ ہاسپٹل تھا اور بس کرائسس مینجمنٹ تھی, سب کچھ چل رہا تھا. ابھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو میرا ایک دوست کہتا ہے کہ ابھی جو ہے نا یار کووڈ کی روٹیشن تھوڑی سی ٹائٹ ہو جائے گی, تھوڑا ٹف ہو جائے گا معاملہ. میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہتے ہیں ابھی جو کوالٹی والے ہیں نا یہ بھی یہاں پہ چکر لگاتے پھر رہے تو مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے یار فرحان, ابھی جو ہے لاسٹ میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا اور یہ جو ہے نا یہ سلیبس سے باہر کویسچن ہے تو میں آپ کو پہلے وارن کر رہا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ ٹریٹمنٹس ہم نے ساری ڈسکس کی ہیں اور آئیورمیکٹن جو ہے نا میں جان بوجھ کے اسے بھی باہر رکھا ہے کیونکہ وہ بھی کنسپریسی تھیریز کی فیوریٹ ہے. اس کے پہ اتنا ایویڈنس نہیں آیا کہ وہ کسی بڑے جرنل میں پبلش ہوئی اور پھر ہم اسے آگے جا کے میں بھی ڈسکس کریں گے, اس لیے ہم نے اسے ڈیلیبریٹلی ایکسکلوڈ کیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے لحاظ سے ابھی جو ایک بیسٹ ٹریٹمنٹ ہوگی کووڈ کی اس کی کیا جو ہیں کوالٹیز ہوں گی اور وہ کیا جو ہے کمبینیشن ہوگا جو آپ سوچتے ہیں ابھی؟ کون سی ایسی کوالٹیز آپ دیکھتے ہیں, کوالٹیز آف این آئیڈیل اینٹی کووڈ میڈیکیشن؟ یہ آپ کا ریٹن کویسچن ہے. ہاں تو اس چیز کو اگر سمرائز کیا جائے تو آئیڈیل اینٹی کووڈ میڈیکیشن وہی ہوگی جو کہ بیسیکلی ڈیزیز کے اندر ریپڈلی ایکٹ کرے اینڈ اٹ ول بی اینٹی وائرل. کیونکہ اگر آپ ڈیزیز کا پیتھوجینیسس دیکھیں تو سٹارٹ میں وائرل ریپلیکیشن ہوتی ہے اینڈ دین دیٹ ٹریگرز دا انفلیمیٹری کیسکیڈ اور پھر انفلیمیشن کا رول آتا ہے. تو آپ جتنی مرضی اینٹی انفلیمیٹری بنا لیں دا آئیڈیل ڈرگ وڈ بی کہ جو رائٹ اوے اینٹی وائرل ریپلیکیشن کنٹرول کرے, اس کے بعد وہ ایزیلی اویلیبل ہو, منیمم سائڈ افیکٹس ہوں اور گلوبل سپلائی اس کی جو ہے وہ. اب میں اس کا جو لیسن ہے میں یہاں پہ اس بات کا خلاصہ یہ کروں گا کہ ایچ آئی وی کی آپ پینڈیمک سے دیکھ لیں کہ ایچ آئی وی پینڈیمک 1986 اس وقت جو ادویات تھیں, آپ جس بندے کو جو انفیکشس ڈیزیز کا بندہ نہیں ہے آپ اسے اب ایچ آئی وی کی دوائیاں پوچھیں وہیں تو فارغ ہو جائے گا کہ مجھے نہیں پتا کون سی دوائی ہے. بٹ دا ریسرچ واٹ ٹو دا پوائنٹ جہاں پہ اب صرف ایک پل ہے جو کہ
HIV को भी ट्रीट करती है, हेपेटाइटिस बी को भी ट्रीट करती है, इतनी एडवांस हो। जी और लेकिन इस पॉइंट तक आते हैं, और ये दवाई के मिनिमम ड्रग इंटरेक्शन है, और एक दवाई तक आते आते आपका जो सफ़र है वो तकरीबन आप देख लें 25 साल का सफ़र है बिल्कुल कम अज़ कम। बिल्कुल तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक वी विल गेट टू दैट पॉइंट, लेकिन कितना जल्दी होंगे वी डोंट नो। बिल्कुल सही है। तो मेरे नज़दीक तो ये कुछ पैमाना है बेहतरीन कोविड दवाई का। आपके ख्याल में क्या ऐसी खसूसियात होंगी जो कि मोस्ट आइडियल, मोस्ट सुटेबल कोविड ड्रग हो सकती है? हाँ जी यार, इसमें जो है ना, ये अब हम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं ऐड कर सकते, जो हमने एक्सपर्ट्स की बात सुनी है और जो अभी तक हमने पेंडेमिक के दौरान सिचुएशन देखी है, कि मेरा ख्याल से वो ड्रग कामयाब होगी। जैसे आपने कहा कि एक तो उसमें एंटी वायरल क्वालिटीज़ हों और स्पेसिफिक टू कोरोना वायरस। दूसरा ये है कि जो मैं देखता हूँ हॉस्पिटल के हिसाब से, वो ये है कि अगर कोई ओरल मेडिकेशन हो जिसे आईवी फॉर्म में ना देना पड़े। रेमडेसिविर के ख़िलाफ़ ज़्यादा बड़ा मसला यही है कि वो आपको लेने के लिए आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, आपको स्टे करना पड़ेगा कुछ घंटे जब तक वो आईवी आपकी उसमें चलेगी। तो कोई ओरल मेडिकेशन हो, टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में हो, तो वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करेगी। दूसरी बात यह है कि सेफ्टी प्रोफाइल जो सेफ़ हो, इजीली अवेलेबल हो, चीप हो। जैसे आप टोसिलिजुमाब की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से कोई $5,000 की या पाउंड की, इस तरह उसकी इतनी ज़्यादा उसकी कीमत है। और अगर मैं ये सोचता हूँ, जब मैं अपने मरीज़ देखता हूँ यहाँ पे, अगर वो इफ़ेक्टिव हो भी से, उसके हक़ में एविडेंस आ भी जाए, तो भी आपके पास एक तरफ स्टीरॉयड है और एक तरफ टोसिलिजुमाब है, तो मैं तो हमेशा स्टीरॉयड दे के इंशाल्लाह दुआ करूँगा कि मेरा मरीज़ ठीक हो जाए, ताकि हॉस्पिटल पे या उस मरीज़ बेचारे पे टोसिलिजुमाब का जो है वो बर्डन ना पड़े। तो इस तरह की मेडिकेशन जो है ना वो चलेंगी। और जो कम्बिनेशन अभी मैं जैसे काम कर रहा था और मैं देख रहा हूँ, जो मैं सोचता हूँ अभी होपफुली आगे इस पर कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी, कि एक तो एंटीवायरल होगी, दूसरा मेरे ख्याल से स्टीरॉइड्स, इम्यून जो मॉड्यूलेशन है या इम्यून सप्रेशन एजेंट है, वो किसी भी फॉर्म में होगा, लेकिन अभी तक बेस्ट हमारे पास स्टीरॉइड है, वो चलता रहेगा। तीसरा एंटीकोएगुलेशन, क्योंकि ये थ्रोम्बोसिस कॉज करते हैं और हमारा खून जो है वो क्लॉट बनते हैं, तो एंटीकोएगुलेंट वहाँ पे होगा। और एक जो होगा, ऐसी दवाई होगी जो आपके इम्यून सिस्टम को जो है ना वो अच्छे तरीके से एक्टिव रखे, जैसे विटामिन डी वगैरह। तो इस तरह का कम्बिनेशन बनेगा जो इवेंचुअली हमारे पास जो है कोविड-19 की ट्रीटमेंट की थेरेपी आएगी। तो ये है जी आज का पूरा रिव्यू। हमने पूरी कोशिश की है आसान अल्फाज में आपको सारी बातें बयान करने की, अहम ट्रायल्स को टच किया है। इसके लिए आइडियली तो एक अलहदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन जो भी हम याद रख सकते थे, जो भी पेपर की मदद से बता सकते थे, हमें बताने की कोशिश की है। आपके जहन में जो भी सवाल हैं आप पूछें मेरे से, डॉक्टर फरहान से। और बस एंड में यही बात है कि एक्सपर्ट्स की बात सुनें, साइंस पर एतमाद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।